الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. والطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله رب لا أشرك به شيئا الله رب لا أشرك به شيئا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. اللهم فقهني في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله. اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدني واهدني اللهم أهدني واهدني آمين اللهم آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہمارا چوتھا سیشن ہے سورہ ال عمران کے حوالے سے آیت نمبر 64 سے 80 تک انشاءاللہ تعالیٰ ہم کور کریں گے. تھیم جو ہے وہ سلیکٹڈ سورہ کی تھیم کے حوالے سے ہم ٹاپک کو لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اہل کتاب سے سبق حاصل کرنا جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اہل کتاب سے کس طرح سے سبق حاصل کریں گے. سورہ ال عمران کو پڑھنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ ہم حقیقی توحید کو جان جائیں کہ توحید ہے کیا. ہماری ٹاپک کی جو ہماری مین تھیم ہے کہ آؤ کامیابی کی طرف. پھر اس کے سب ٹاپک تھے توحید رسالت آخرت اور توحید پہ ہم بات کر رہے ہیں. ریکیپ پہلے کہ جو ہم نے کل سیکھا اس کے حوالے سے کہ نعمتوں کے ملنے پر مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. کل سیکھا آپ مجھے بتائیں گے کہ نعمتوں کے ملنے پر مومن کا رویہ کیسا ہونا چاہیے. شکر گزار ہونا چاہیے نرم دل ہونا چاہیے عاجزی ہونی چاہیے تسبیح ذکر اور شکر 3 چیزیں انسان کے اندر آنی چاہیے. اور ہم جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں تو ہم نہ شکری کا رویہ تبھی اختیار کرتے ہیں جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں. جب ہمارے پاس نعمتیں کم ہوتی ہیں نا تو ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں. لیکن ناشکری ہم تبھی کرتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہمارے پاس آتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہ ہماری اختیار میں ہے. نیک بچیوں کی صفات کیا پڑی تھی. کیا ان کی صفات ہوتی ہیں. جب حیادار ہوتی ہیں شرم و حیادار ہوتی ہیں. اوکے دیندار ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. نماز روزے کی پابند ہوتی ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. اپنے پردے کا خیال رکھتی ہیں. کون کون سا پردہ پھر اس میں آ جاتا ہے. ہاتھوں کا آتا ہے. اور ہاتھوں کے حوالے سے ہم نے خاص بات کی تھی. کیا تھی. آج کل جو ہاتھ سے استعمال کرتے ہیں ہاں ہاتھ میں جو گیجٹس جو ہمارے ہیں تو اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم جائیں اور ان کا اگر استعمال کرنا ہے تو صحیح طریقے کا استعمال کریں جو کہ ہمارے حق میں دلیل بنے نہ کہ ہمارے خلاف دلیل بنے. مقربین کون ہوتے ہیں. اللہ کے مقرر کردہ بندے. ٹھیک ہے. اس کا میں نے ایک خاص ٹرم آپ لوگوں کے ساتھ شامل کی تھی.
جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس میں غائب درجے کا خلوص پایا جاتا ہو اور نہایت اونچے درجے کا وہ کام کرتا ہو. جبکہ انتہائی خالص انسان جو ہوگا نا وہ مقربین کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے. جو کہ کوئی بھی کام کرنے والا ہو اس میں خالص اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کے لیے جو کام کرے وہ مقربین میں آ جاتا ہے. معجزہ کیا بتایا تھا؟ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ عاجز کرنے والا. کس طرح کی عاجزی؟ انسان کو ششد کر دے، حیران ہو جائے بندہ جس کو دیکھ کے، جس کے لیے اس کے پاس کوئی جواب نہ ہو، اس کو جو ہے معجزہ کہا جاتا ہے. اصلاح کیا تھی؟ اپنے معاشرے کو. ہاں تو اس کی ہم نے آگے شرائط پڑھی تھی نا اصلاح کی. تو کیا تھی؟ اپنی اصلاح کرنی، پھر اپنی فیملی. ہاں چلو وہ ہو گئی، پتہ چل گیا ہے نا. آگے طریقہ کیا تھا؟ ہاں تو آپ لوگوں کو ٹاسک دی تھی نا. ہاں پوچھا جا کے، کس نے پوچھا؟ پہلے ہاتھ کھڑا کریں. نہیں آپ جب تک ہم پوچھیں گے نہیں تب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی. کہ آپ پوچھیں. میں نے آپ کو ٹاسک دی تھی نا، تو ٹاسک سمجھ کے کہ یہ میرا ٹاسک ہے، پوچھ کے دیکھیے تھوڑا ہمیں پتا چلے ہم کتنے پانی میں ہیں. نہیں جو پتا ہے شاید وہ ہماری یہ کہتے نا اچھا گمان ہی ہو، وہ نہ ہی کہیں کچھ اور ہی سوچ رہے ہوں. ہاں شاید ہاں آپ کہہ رہی تھی میں آتی ہوں سب کے پاس. سب سے پوچھا تھا یا ایک سے پوچھا تھا؟ اچھا ایک سے پوچھا. اسی کے بارے میں بتا دو مجھے اچھا لگتا ہے. باقی تو ٹھیک ہے، آپ دو چیزیں نہیں کرتے، آپ کائنڈ نہیں رہی ہیں اور دوسرا آپ اسٹرکٹ ہو گئے. اچھا میرا بیٹا. تو آپ نے پھر ریزن پوچھی کائنڈ کس معاملے میں اور اسٹرکٹ کس معاملے میں؟ یہ آج پڑھیں گے تو آپ کو اس کا جواب ملے گا نا. اوکے الحمدللہ آپ نے ٹاسک پوری کی، مجھے اس بات کی خوشی ہے. اور آگے جا کے کل اس کو اسی بات کو کنٹینیو کرنا کہ آپ نے مجھے یہ کل کہا ہے میں اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہوں، مجھے پہلے بتاؤ کس معاملے میں میں قائم نہیں ہوں اور کس معاملے میں میں اسٹرکٹ ہوں. ہو سکتا ہے جو چیز وہ سمجھ رہا ہے وہ دین میں شریعت میں اس چیز کی الاؤ نہ ہو، تو اس چیز کو اسٹرکٹنس کہہ رہا ہو نا، اس چیز کو کلیئر کرنا پہلے ضروری ہے. آپ نے پوچھا ہاں بندہ مینٹلی فزیکلی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ جب شام ہو جائے گی تو آئی ہیو ٹو لک مائی سیلف، میں کیا کر رہی ہوں، کیا کہہ رہی ہوں، کس سے معاملات کر رہی ہوں. تھوڑا بندے کو پتا چلتا ہے. ہاں یہ بات میں واقعی سارے بچے اس چیز سے انوائنگ ہوتے ہیں. اگر ہم اصلاح چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی، وہ پہلی بات تو کہتے ہی نہیں تھے. اگر ایک دفعہ کام کہہ دیا تو اس کے بعد انہوں نے پوچھنا نہیں کیا یا نہیں کیا. بچوں کو نماز کے لیے کہتی ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، دے ریٹرن what they say، ممی بار بار یہی بات کہہ رہی ہو آپ. نہیں وہ ڈھیٹ ہو جاتی ہے نا، بار بار کہیں گے تو وہ ڈھیٹ ہو جائیں گے. آپ نے اپنا فرض ادا کر دیا. تو یہ بنتا تھا اگر لڑکی ہیں 10 سے اوور ہیں تو کم آن ڈو جماعت ود می، آپ کو جماعت کا ثواب ملے. اٹھو نہیں، آجو ممی کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. میک اے ڈفرنس. آنیسٹلی آپ یہ کہیں کہ ممی کے ساتھ پڑھنی ہے، دیٹس میک اے بگ ڈفرنس. آپ اٹھ کے پڑھو، یہ کام نہیں کرے گا. وہ ہمارا دور اور تھا، ابھی ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. وہ پھر عادت پڑ گئی تھی نا کہ امی نے بول بول کے ساتھ دوپٹہ کرو، یہ کرو وہ کرو، تو عادت پڑ گئی. اب وہ ختم نہیں ہو سکتی ہے. پھر بھی کہتی ہوں بے شک وہ مانگ اٹھو، وضو کرو، یہ کرو، روز ہی کہتی ہے. نہیں آپ پڑھے کہیں آج ممی کے ساتھ نماز پڑھی، لیکن مجھے وضو کے لیے اس کو بار بار. چلے 2-4 دفعہ کہیں کہ آپ ان کو کلیئر کر دیں، ایک کے بعد دوسری دفعہ ممی نے کہنا نہیں ہے. میری نماز بھی لیٹ ہوتی ہے، پھر آپ کی بھی ہوتی ہے. بیٹر ہے پہلی دفعہ اٹھ رہے اور نماز پڑھ لو. طریقے ڈفرینٹ کیے جا سکتے ہیں. نہیں رولز اور ریگولیشن دیکھیں پھر بنائے نا. کانسیکوینسز کیا ہو گیا، پہلی دفعہ نہیں سنا، I'm gonna take this away. اینڈ اگر آپ نے کہا ہے تو یو شوڈ ٹیک دس اوے.
یہ نہیں کہ آپ اس کو چلو کوئی بات نہیں, نو, ایک دفعہ کرو گے, دوسری دفعہ ان کے دماغ میں ہوگا ممی ول ٹیک دس آف فرام می, اس کے کانسیکوینسز سامنے کریں, آدھی ادھوری بات نہ کریں. آج انشاءاللہ تعالیٰ اور اس پہ ہم بات کریں گے. اور کس نے کیا, بچے بڑے ہیں, اب ان کی ایج بڑی ہے, تو بار بار ان کو کہنا پڑتا ہے کیونکہ وہ اپنی دنیا میں ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے بھی ہمارے گھر میں آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہم یہاں بار بار کیوں کہہ رہی, بس کہہ دیا. اپنے اپنا بار بار کیوں کہوں. دیکھیں جب بچے بالغ ہو جاتے ہیں نا تو اس کو ہم پھر فورس نہیں کر سکتے, چھوٹے کو بھی نہیں خیر کر سکتے, لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے وہ اپنے گناہوں کا اور اچھائیوں کا خود رسپانسبل ہے نا. آپ نے اپنی حجت تمام کر دی, آپ نے اس کو کہہ دیا, جب ٹائم تھا ہم نے وہاں پہ غلطی کی, لیکن اب یہ یا تو پھر ہم ان کے آگے بچ جائیں کیونکہ نیکی کا کام کروانا ہے, نماز پڑھانی ہے ان کو طریقے, پھر تو بچ جائیں, پھر اپنی ہے نا بیچ میں لے کے آئیں, بار بار اپنے پہ لے کے آئیں, اللہ تعالیٰ پہ لے کے آئیں. ہمیں نتھنگ ٹو ڈو ود یو, آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا, لیکن ممی کو اچھا لگتا ہے, ممی کو یہ چیز اچھی لگتی ہے. بچے ہم سے پیار کرتے ہیں, ہم اپنی طریقوں سے ان کو انوائے کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دور ہو جائے, ان پہ ہمیں ریفلیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میرے ساتھ بھی کل پرسوں بار بار نماز ہوتا ہے, ماما بار بار نہ بولا کرو, میں نہیں پڑھوں گی, آپ بار بار بولتے, بچے انوائے ہوتی ہیں. بہت پڑھنا تو ہے ہاں کہ دیکھیے پہلے ان کے لیے چیزیں باؤنڈریز کلیئر کر لی نا. مجھے کہتے ہیں, آپ نے کوشچن پوچھا کہ آؤ میرے ساتھ, وہ مجھے کہتے ہیں ماما مجھے نماز آپ کے ساتھ, میں نے کہا تم اکیلے پڑھو, میرے ساتھ نہیں پڑھو. ہاں یہی پہ غلطی ہو جاتی نا, میرے ساتھ نہیں. دیکھیے کئی بلکہ وہ ابھی سیکھ رہی نا, غلطی وہی تو نہیں, لیکن تھوڑا بہت ابھی چھوٹی ہے, تو وہ تیز تھوڑا, میں نے کہا اس کو تیز پڑھو نا کہ غلطی کہاں پہ میں آپ پڑھوں, پھر اگر میں اس کے ساتھ اپنا نماز پڑھتی ہوں تو وہ تو تیز پڑھتی ہے, تو پھر جیسے مغرب کی نماز ہے نا, مغرب کی نماز ہے تو وہ آپ بولو اس کو پڑھے, یہاں پہ آپ کو لگے اس نے غلطی کی ہے تو آپ وہاں پہ اس کی کریکشن کرو, آپ کر سکتے ہو. اس کے ساتھ اس لیے نہیں پڑھتی ظہر اور عصر میں چلو ٹھیک ہے وہ اپنا آپ پڑھے, لیکن پھر بھی اگر آپ خود بھی پڑھ رہی ہو, وہ اپنا پڑھ رہی ہے نا, اس کو ممی کو فالو کرو, جتنی دیر آپ کھڑے ہو نا وہ بھی ساتھ میں کھڑی ہو. بہتر ہے, آپ نے کیا طریقہ میں نے کیا تھا, جو ہے نا نماز کا ٹائم نہیں ہے, ویسے سکھانے کے لیے لاؤڈ پڑھو سارے ایکشن نہیں, ماشاء اللہ بچپن سے اس کو وہ تو سارا پتہ ہے, اس کو طریقہ نماز سب پڑھتی ہے, لیکن کہتی آپ کے ساتھ پڑھنے, مجھے کہتی ہے. ہاں تو اچھی بات ہے نا, آپ کے ساتھ پڑھنا, بچے کو پتہ ایک اپنائیت محسوس ہوتی ہے کہ میں نے ممی کے ساتھ پڑھنا ہے, اینڈ دین پھر وہ جب فنش کریں گے شی ول لک, جا کے آزمانا, شی لک ایٹ یو. اب آپ اس کو پریز کرو کیونکہ بچہ ہے نا, اس کا دل کر رہا ہے, پریز کرنے کے ساتھ ساتھ آپ سے کیا طریقہ تھا, ماتھے پہ کس کرتے تھے, آپ وہ کرو. نیکسٹ ٹائم آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ خود آ کے آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, جا کے آزمانا یہ چیز. عشاء کی نماز میں نہیں بولتے, وہ مما آج کے بعد میں آپ کے ساتھ پڑھوں گی عشاء نماز, وہ ابھی جلدی سوتی ہے لیٹ ہوتی نا, تو اس نے مجھے خود, میں نے عشاء نماز نہیں پڑھاتی. نہیں آپ جتنی دیر ہے وہ خوشی سے کر رہی ہے, کرے, جب نہیں خوشی سے کرے گی تب تک عادت بن جائے گی. جی میں نے پہلے چھوٹی سے پوچھا نا, بڑی سے ملتے اس نے زیادہ نا غلطی چھوٹی تو پہلے تو کہتی مما مجھے نہیں نظر آتی, میں نے کہا پھر بھی سوچو آپ کی مما میں کون کون سی, تو پھر تھوڑی دیر بعد کہتی جب آپ اینگری ہوتے نا آپ کی بات اونچی ہوتی, تو آپ نا جب اینگری بھی ہوتے نا مجھے آرام سے بتایا کرتے, اور مجھے اچھا الحمدللہ. پھر صبح میں نے اکثر سے پوچھا تو میں نے کہا اس نے تو کافی بتایا, تو اس نے الحمدللہ کوئی بھی نہیں بتایا, اس سے میں ڈری تھی, مجھے آپ میں کوئی نہیں مما نے. میں نے کہا عائزہ نے تو یہ بتایا تھا اینگری والی, نہیں ٹھیک ہے. سبحان اللہ. تیسرا رہ گیا, اس سے بھی پوچھیے نا, پھر میاں سے بھی پوچھنا, چیلنجنگ ہے, آپ پوچھنا. تو پہلی بات تو انہوں نے چلے تھوڑا پتا تو چلے گا ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, ہم ان کی ریکوائرمنٹ پہ نہیں اتر رہے تو کہاں پہ کریکشن. آنیسٹلی دس از ریئلی پرفیکشن. دیکھیں گھر والوں سے ہی ہماری اصلاح ہوگی, باہر والوں سے اصلاح نہیں ہوگی. اگر ہم آج بیٹھے کہ اپنے آپ کو بدلنا ہے تو ہمیں ان کی بھی اس ریکوائرمنٹ کو تھوڑا دیکھ لیں, کیا حدود کے اندر ہے یا دوسرے باہر. اگر اندر ہے پھر تو ان کا حق ہے نا, یہ پھر ظلم میں آ جائے گا. ایسے کرتی ہوں کہ جس چیز کو لگا دیتی کچن میں, تاکہ میں جو ادھر ادھر جاؤں تو مجھے نظر آتا ہے. اس پہ میں نے لکھا کہ میں نے اپنی زبان کو قابو میں رکھا, انگلش میں لکھا کہ ادھر جا کے دیکھا کنٹرول مائی ٹنگ, یہ کس کے لیے ہے؟ میرے اپنے لیے کون چلیے اچھا. تو یہ نا ممی بھی کر رہی ہے, تو اگر آپ لوگ بھی میرے ساتھ کرو گے, ان کو بھی ٹاسک دے دو, اتنا آسان ہو جائے گا کام. جب میں غلطی کروں, بولوں, زیادہ بولوں, تو آپ مجھے یاد کروانا,
جب آپ کرو گے تو میں آپ کو یاد کروں گی، یہ بھی ٹاسک کی جا سکتی ہے کہ یہ بہترین ہے. اب نیکسٹ ٹاسک جو بچے رہ گئے اپنے ان سے پوچھنا ہے اور میاں سے پوچھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں آپ پوچھ کے تو دیکھیں ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے، پتہ تو چلے ان کے آپ لائف پارٹنر ہو. ہاں موڈ دیکھ کے پوچھنا. اچھا چلے ٹھیک ہے الحمدللہ. آگے جو ہے آج ہم کور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اہل کتاب سے کیسے سبق لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی حقیقی مقام کیا ہے وہ جاننے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے، اور ہمیں اپنے آپ کو معاشرے سے الگ کر کے نہیں جینا بلکہ معاشرے کا حصہ رہتے ہوئے کیسے ہم نے اس چیز کو لے کے چلنا ہے. یہ 3 پوائنٹ انشاءاللہ تعالیٰ ان پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت ڈال دے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ لینے کی توفیق عطا فرمائے. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو کر آپس میں دوسرے کو ہی رب بنائیں. بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. اے اہل کتاب تم ابراہیم کی بابت یا ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو حالانکہ تورات انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سنو تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات پہ کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اچھا یہاں پہ سب سے پہلی بات کہ اہل کتاب کون ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کہ اہل کتاب کون ہیں؟ جن کے پاس کتاب آئی. اوکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جی کہ اہل کتاب کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات اور عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی. یہ دونوں آسمانی کتابیں تھیں. ان پر ایمان لانے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس کتاب کو نہیں مانتے، کفار و مشرکین کہتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں آسمانی کتاب پر ایمان لانے والوں کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. ایک کفار و مشرکین جو بالکل بھی کتاب پہ ایمان نہیں لاتے، اہل کتاب ان کو کہا جاتا ہے جو کہ کتابوں پہ ایمان تو رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہود ہی پائے جاتے ہیں، اس لیے اہل کتاب سے لوگ مراد لیے گئے ہیں. بچے اپنے مفہوم کے لحاظ سے یہود کے علاوہ بھی اس کا مصادق ہو سکتے ہیں، لیکن جو آسمانی کتاب پر ایمان لاتے ہیں وہی زیادہ تر کتاب اللہ تعالیٰ نے جب بھی کتاب اہل کتاب کہا ہے تو جن کو کتاب دی گئی ہے، جو کہ کتاب کے حقدار تھے، جن کو دی گئی کتاب یا جن کے پاس جو اس کتاب کے مالک تھے، انہی کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات جو کی ہے وہ کی ہے. دین اسلام سے پہلے انسانوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبیوں کو رسولوں کو بھیجا، ان کو کتابیں دی، ان کو شریعت دے کے بھیجا. ان میں اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والوں کو یہودی کہا اور انجیل کی طرف منسوب کرنے والوں کو نصارہ یا عیسائی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر تورات یہودیوں کی ہے، انجیل جو ہے وہ عیسائیوں کی ہے. اور قرآن پاک میں دونوں گروہوں کا مشترکہ جب کتاب آیا تو کیا اللہ تعالیٰ کا اہل کتاب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی تھی اس لیے وہ کتاب کے اہل تھے تو اہل کتاب آ گیا. ان دونوں گروہوں کا کفر 2 ادوار میں واضح ہے، 2 طریقوں سے ہمارے سامنے آتا ہے. ایک پہلا جو ہے وہ کیا ہے کہ آخری نبی جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کا، کہ جب انہوں نے اپنے اپنے انبیاء کو غلو کرتے ہوئے دیکھا کہ اللہ کا بیٹا انہوں نے بنا لیا، انہیں وہ مقام دے دیا، الوہیت کا مقام دے دیا،
نبی کو انہوں نے ریجیکشن دی اور دوسروں کو انہوں نے اللہ کا مقام دے دیا. ایک تو یہ ہو گیا ان کے کفر کا انکار کا. دوسرا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آخری دین اسلام سے انکار کا انہوں نے کفر کیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کو پتا تھا, ان کی کتاب میں بتا دیا گیا تھا, کھلے الفاظ تھے, انہوں نے ان کو بدل دیا. اور پتا علماء کے پاس یہ علم تھا. دیکھیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے بھی تو ان کو پتا تھا نا کہ ان کے ہماری علماء جو تھے ان کو پتا تھا, انہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے اس چیز کا انکار کیا. اس کے علاوہ بھی ان کے کفر اور شرک کی کئی مظاہر جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں اور انہیں کافر اور مشرک ثابت کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو کہے جا رہے ہیں کہ وہ کافر ہے وہ مشرک ہے, لیکن قرآن کی ٹرم میں جو ہمیں سمجھ لگتی ہے, قرآن کی ٹرم سے جو ہمیں بات سامنے آتی ہے کہ اہل کتاب جن کو کتاب دی گئی اور مشرکین اور انکار کرنے والے وہ لوگ جو کتاب کو نہیں مانتے. قرآن میں مشرکین کا لفظ زیادہ تر بت پرست لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے. یہ جہاں بھی یہ لفظ آئے گا اس کے مفہوم میں بت پرستی ہی لی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ قرآن کے بہت سی آیات میں مشرکین کا لفظ اہل کتاب یعنی کہ یہود, نصارہ اور مجوس کے مقابلے میں آیا ہے کہ جب بھی اہل کتاب کی بات ہوگی, جب بھی مشرکین کی بات ہوگی, مشرکین جو ہے وہ بت پرست جو بتوں کو پوجنے والے ہیں ان کی بات ہوگی. پھر اس میں کیا آ جائے گا, یہود و نصارہ اور مجوسی جو ہے وہ آ جائیں گے. بعض مفسرین اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مشرک کے مفہوم میں یہود, نصارہ, مجوس سمیت سب کفار بھی شامل ہیں. جو انکار کرنے والے ہیں وہ بھی کہیں نہ کسی چیز کی پرستش کر کے تو انکار کی وجہ بن رہی ہے نا ان کے لیے بھی, کیونکہ ان میں سے ہر فریق اللہ کے شریک کا قائل ہے, وہ کسی نہ کسی کو اللہ کے شریک ٹھہراتا ہے. نصارہ کی تسلیت کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ وہ 3 خداؤں کو ماننے والے تھے. یہود عزیر کا اللہ کا بیٹا ماننے والے تھے اور شرک کرتے تھے. لیکن اس طرف دیکھتے ہوئے کہ قرآن کی بہت سی آیات جو ہیں مشترک ہیں کہ اہل کتاب کے مقابلے میں آئی ہیں, اور قرآنی اصلاح کا اگر مفہوم ہم دیکھیں تو اس میں بت پرستی ہی نکلتا ہے. جب بھی بات بت پرستی کی آئے گی اللہ تعالیٰ جو ہے مشرکین کی بات کریں گے. نیکسٹ ٹائم جب ہم پڑھیں گے ہم اس چیز کو اپنے دھیان میں رکھیں گے. جب بھی یہ لفظ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آگے کس چیز کی بات کر رہے ہیں. مشرکین آئے, اب ترجمے والا قرآن لے کے بیٹھیں گے اور جب دیکھیں گے تو پھر دیکھیں واقعی مشرکین کی بات ہوئی, واقعی اللہ تعالیٰ بت پرستی کی بات کر رہے ہیں, واقعی کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانے کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ, تو تب پھر اس چیز کو دیکھنا انشاءاللہ. قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ سے 2 انتہائی اہم نقطے جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں, جو ابھی میں نے 3-4 آیات آپ کے سامنے رکھی کہ دعوت دین کے میدان میں ایک داعی جو ہے جو اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے اس کی توجہ کا مرکز اصل میں کیا ہونا چاہیے. کیا وہ اپنی دوسری پارٹی کے درمیان مشترک نکات جو ہوں گے اس پہ بات کرے گا, جو اختلافی بات ہے نا وہ نہیں کرے گا, جو آپس میں مشترک ہے اس پہ بات ہوگی. اور اگر وہ مشترک ہے انہی کو اپنی دعوت کی بنیاد بنائے گا, اور اسی وجہ سے مشترک احساسات کے بغیر دعوت کا عمل آگے نہیں بڑھے گا, ممکن ہی نہیں ہوتا. اگر فریقین کے مابین کوئی بھی ایک نقطہ جو ہے وہ مواصلت رکھتا ہے, ملتا ہے, تو گفتگو, مکالمہ اور دعوت عمل ہی نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کے خلاف ہے, مل ہی نہیں رہا, تو پھر اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ آپ کی بات ہی نہیں سنے گا. قرآن نے جہاں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ مخاطب اگر کسی اصول کی لفظی طور پر مان رہا ہو جبکہ عمل کے لحاظ سے اس کی نفی کر رہا ہو, تو اس کے دعوے کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر گفتگو کی بنیاد رکھی جائے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے کہ تم جس بات کو اصولاً تسلیم کرتے ہو تمہارے فلاں فلاں نظریات اور اعمال کی نفی کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ جب ہم کسی سے بات کریں, جب ہم دین کی بات ان کے سامنے رکھیں, اس میں یہ نہ ہو کہ دین کی بات ہو یا ہم عام حالات میں بات کرنے لگیں, کہیں جھگڑا ہو رہا ہے, کہیں کوئی مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے آپ بیٹھے ہیں, تو کبھی بھی اس بات پہ بات نہ کریں جو کہ اختلاف کا باعث ہے, کیونکہ جس میں اختلاف ہے نا وہ تو جھگڑے کا باعث ہی بنے گی نا. ہمیشہ جو چیز مشترک ہو, جس پہ آپ کا مخالف بندہ, مخالف پارٹی بھی ایگری کرتی ہے اور آپ بھی ایگری کرتے ہیں, اس چیز کو بنیاد بنا کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اب یہاں پہ یہی بات کی جا رہی ہے کہ تم لوگ جو ہے وہ لڑ رہے ہو کہ کون یہودی ہے, کون نصرانی ہے, کون مسلمان ہے, کون نہیں ہے. تو یہ دیکھیں ایک بات کے نیچے آ جاؤ, ہم جو جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بھیجے وہ کس لیے بھیجے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. انہوں نے سب کا میسج ایک ہی تھا, سب کا پیغام ایک ہی تھا, سب نے ایک ہی طرف بلایا, دین کی طرف بلایا, اسلام کی طرف بلایا کہ اللہ ایک ہے, وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے باتیں وہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ مسئلے کو اور زیادہ خراب کریں گی. یہ بات سمجھنا بہت اہم ہے کہ قرآن نے اہل کتاب کے توحید سے ٹکرانے والے عقائد اور رویوں کو یہاں الزامی انداز میں بیان نہیں کیا.
قرآن اگر چاہتا ہے کہتا ہے تم نہیں مانتے. انہوں نے یہ نہیں کہا گیا، قرآن میں یہ بات نہیں آئی کہ ان کے اندر خامی تھی اس چیز کو واضح نہیں کیا گیا. اور یوں نہیں کہا گیا کہ تم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، تم بتوں کی پوجا کرتے ہو، تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو، تم انسانوں کو اپنا رب مانتے ہو، اس لیے تمہارے دعوے جو ہیں توحید کے وہ جو ہے وہ غلط ہیں. اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مثبت پہلو کی طرف جو ہے غور کرنے کے لیے کہا ہے کہ عقیدہ توحید میں مسلمان اہل کتاب کے درمیان اصولی بات کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ، توحید. آؤ اس کی طرف، اس عقیدے کو لفظاً اور معنون اور اس کی حقیقی روح کے مطابق تمام تر لوازم کے ساتھ اختیار کر لی جائے. ٹھیک ہے، جو بنیاد ہے کہ اللہ کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے، ہم نے کسی فرقے کے ساتھ کسی اور چیز کے ساتھ نہیں جڑنا ہے. بنیاد ہماری اللہ ہے، بنیاد ہماری دین ہے. تو آئے اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. کوئی بھی عام مسئلہ ہو تو ہم کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ہم فرقہ واریت کا شکار ہیں. ہم کہتے ہیں فلاں مسجد میں جانے والا بندہ ہے، یہ فلاں مسجد میں جانے والا بندہ ہے، یہ فلاں مسجد میں جانے والا بندہ ہے، ہاں یہ سنی ہے، یہ وہابی ہے، یہ سلفی ہے، یہ حنفی ہے، یہ ملکی ہے. ہم اسی میں کھو کے رہ گئے. ہم ٹھیک ہے یہی سوچتے ہیں ہاں. کہ باقی غلط ہے. تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو کامن چیز ہے، ہاں اس کو دیکھو نا. قرآن کی بات کرنے والا قرآن کی بات کر رہا ہے، آپ کو کوئی وہ آ کے فقہ نہیں بتا رہا. یہ فقہی مسئلے ہیں، یہ حدیث میں کے انڈر آتے ہیں، قرآن کے انڈر نہیں آتے. جنہوں نے ماننا نہیں ہوتا پھر وہ ادھر ادھر کی باتیں لے کے آتے ہیں نا. کیونکہ اگر ہم ادھر کلاس میں آتے ہیں، ہم فقہی مسائل تو نہ کر رہے، وہ فقہ کی علیحدہ کلاس ہوگی، پھر اس میں سارے مسئلے مسائل حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. سب کے جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ سامنے رکھے جاتے ہیں. جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو لے لو. جیسے میں نے کسی سے بات کی کہ دعوت دی، مجھے وہ پہلے پوچھتے ہیں کہ وہ کون سے امام کو فالو. میں نے ان سے کچھ نہیں پوچھا، ہم تو جا کے قرآن و حدیث کے حوالے سے پڑھتے ہیں اور اس سے بات کرتے ہیں. یہاں پہلے ان کو پوچھ کے تفسیر وہ کس کی پڑھتے ہیں اور فالو وہ کون سے امام کی. وہ دو تھے کون سے ہاں وہ دیکھیں نا، پھر علماء آ گئے کون سی فقہ کو وہ فالو کرتے ہیں اور تفسیر کون سی پڑھتے ہیں. جو رائٹر تفسیر لکھنے والا، جو بک لکھنے والا، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے. تبھی تو یہاں سے تو لڑائی شروع ہوتی ہے کہ ہم ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہوتے اور پھر وہ جو بھی بحث ہوتی ہے وہ توالت کا شکار ہوتی ہے. یہ ہم اپنے آپ کو بدلنا نہیں نا جب چاہتے ہیں تو پھر اس طرح کا رویہ آتا ہے. ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ جس طرح کے رویے کو پھر کیسے کرنا ہے. قرآن مجید نے اہل کتاب کی اصولی طور پر عقیدہ توحید کو ماننے کے لحاظ سے شرعی احکام کے دائرے میں بھی کیا ہے، اور اس ضمن میں مشرکین اور اہل کتاب کے لیے الگ الگ احکام جو ہے مقرر فرما دیے گئے. اسلامی شریعت میں کسی مشرک کے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے، ہم نے پڑھا ہے. اور پھر کیا ہے کہ مشرک مرد یا عورت کے ساتھ نکاح کرنا بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اس کے برخلاف اہل کتاب کے متعلق یہ اجازت ہے کہ اس کا ذبح بھی کھایا جا سکتا ہے، ان کا جانور بھی کھایا جا سکتا ہے، ان کے گھر پہ کھانا بھی کھایا جا سکتا ہے، ان کی عورت سے نکاح بھی جائز ہے نا. جو اللہ تعالیٰ جو اہل کتاب ہیں تو آپ یہاں ان کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں. یہودیوں کے ساتھ کہا سکتے ہیں، عیسائی جو مشرکین میں آ جاتے ہیں نا. پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ہم نے اسلام قبول کروا لیا، وہ پھر اور ڈیبیٹ نکل جائے گی. ہم کرتے ہیں واقعی وہ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس بات کی لائنی میں پھر کرتے ہیں یہ ساری چیزیں. اگر علم ہو تو پھر ہم نہ کریں، کیونکہ ابھی میں بتاتی ہوں ان کی بہت سی چیزیں جو تھی مسلمانوں کے ساتھ ملتی تھی. جہاں پہ اختلاف تھا وہیں پہ اختلاف تھا. اسی لیے تو ان کو کہا گیا کہ شریعت جو تھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت دی گئی تو وہ اس وقت رائٹ شریعت تھی. پھر ٹھیک ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دی وہ رائٹ شریعت تھی. لیکن اس کے بعد جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری ہی شریعتوں کے اوپر حاوی ہوگی، وہ ساری اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وہ ساری شریعتیں جو ہیں وہ ڈال دی. ٹھیک ہے، اس کو ہم مانتے ہیں. اہل کتاب کے ساتھ دین ابراہیمی کی اساسی تعلیمات میں اشتراک نیز دعوت دین کی حکمت کے ان اصولوں کے تحت ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ اور تابعین میں سے ہمیں اہل کتاب کے ساتھ ہمدردی اور رواداری اور احترام کی بڑی عمدہ اور غیر معمولی مثالیں ملتی ہیں. یعنی کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں سمجھا یا ان کے لیے اچھے معاملات نہیں کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی سیرت سے میں کچھ میں نے رکھی ہیں، بہت سی صحابہ کرام کی بھی قرآن کے حوالے بھی ملتی ہیں، سیرت سے بھی حوالے ملتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات کیے جائیں.
مکی عہد نبوت میں جب روم کے مسیحوں اور فارس کے مجوسیوں کے مابین جنگ ہوئی تھی، رومیوں کو شکست ہوئی تھی، تو پھر کیا ہوا تھا؟ مسلمان بہت غمگین ہوئے تھے، اور رومیوں کے ساتھ ہمدردی کی کو قرآن نے سورہ روم کی پہلی آیات میں بتا دیا کہ مسلمانوں کو تسلی دی اور وعدہ فرمایا کہ قریب رومیوں کو ایرانیوں پر غلبہ حاصل ہو جائے گا، اور اس دن مسلمانوں کو خوشی حاصل ہوگی۔ جو تھے وہ آپ کی پوجا کرنا تھے، امی جو تھی وہ اہل کتاب تھے، اس لیے وہ اہل کتاب کو چاہتے تھے کہ وہ پتہ یا اوبویسلی اہل کتاب ہمارے اندر کہیں نہ کہیں ہے، اگر ہمیں دو میں سے ایک کو چوز کرنا پڑے تو ہم اہل کتاب کو ہی چوز کریں گے۔ جیسے انڈیا ہے اور ادھر ہم ان کو نہیں ہے فالو کریں گے ادھر، یعنی کہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ ہاں ان کو سپورٹ کر لیں گے، چلو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، ہم ان کی کنٹری میں رہ رہے ہیں، وہ بھی ہے۔ ہاں واقعی صحیح بات ہے کہ ہاں یہ ایک انسان کے اندر ایک چیز آتی ہے، چلو کچھ نہ کچھ تو ملتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ تو مل رہا ہے۔ پھر کیا ہے کہ مشرکین نے مسلمانوں سے کہا کہ تم لوگ ابھی اہل کتاب ہو، نصارہ بھی اہل کتاب ہیں، جبکہ ہم امی ہیں، اور ہمارے بھائی یعنی کہ اہل فارس تمہارے اہل کتاب بھائیوں پر غالب آ گئے۔ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نکل کر کفار کے پاس گئے اور کہا کہ تم اپنے بھائیوں کے ہمارے بھائیوں پر غالب آنے پر خوش ہو رہے ہو، خوش مت ہو، اللہ تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا نہیں کرے گا، باخدا اہل روم اہل فارس پر غالب آ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے وہاں پہ جھگڑا شروع نہیں کر دیا، ان کو سیدھے الفاظ سے دو ٹوک بات کی اور بتا کے آ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تھے تو یہاں پر یہودی بڑی تعداد میں آباد تھے، ان کی خاطر تواضع بھی کرتے تھے، انہیں اسلام کی طرف انہوں نے مائل کرنے کی بھی کوشش کی۔ 16-17 ماہ تک کیا کرتے رہے، جب خانہ کعبہ سے حرم کو چینج کرنے سے پہلے جب انہی کو فالو کیا کہ اتنی جلدی کریں گے تو یہ اس چیز کو مانیں گے نہیں۔ ان کو تھوڑی خوش فہمی ہوئی سورت دوسرے پارے کے شروع میں جب ہم پڑھتے ہیں، پھر جب ڈائریکشن چینج ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا ڈائریکشن چینج ہوئی، بار بار وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے، پھر انہوں نے اس کی ریجیکشن دے دی۔ لیکن ان کو احساس دلانے کی کوشش بھی کی گئی کہ جو آپ کرتے ہیں ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ایک حد تک کریں گے، لیکن جب اللہ کا حکم آ جائے گا پھر ہم اس کو مانیں گے۔ اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے گا نہیں، یہاں پہ ان کی حکم ان کو نہیں مانا، ہم نہیں مانیں گے۔ جہاں پہ آئے گا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے اندر مطابقت ہے، مسلمانوں کے اندر مطابقت ہے، وہاں پہ ہم اس چیز کو لیں گے۔ فرعون کی غلامی سے جب بنی اسرائیل کی نجات پانے کی خوشی میں مدینہ منورہ کے یہود محرم کے 10 دن تاریخ کا روزہ رکھتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ ہم زیادہ جو ہے اس چیز کے حقدار ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان سے زیادہ تعلق رکھنے والے ہیں، ہم عاشورہ کا روزہ ہم بھی رکھیں گے، ہم ایک نہیں ہم 2 رکھیں گے، ہم 9-10 کا یا 10-11 کا رکھیں گے۔ پھر اسی طرح یہ دیکھ لیں، یہ کرسمس مناتے ہیں، ہے نا، ہم لوگ کہتے ہیں اس چیز سے ہمیں منع کیا گیا، ہم بڑے زور و شوق سے بناتے ہیں، ہم اس کی دلیل کیا دیتے ہیں؟ کیوں کرسمس ہم جب مناتے ہیں ہم ڈیکوریشن بھی کرتے ہیں، بچوں کو سارا کچھ بتاتے بھی ہیں، اور ہمارے گھر میں ٹری بھی آ کے سج جاتا ہے، اس کی کیا بنیاد ہوتی ہے؟ ویسے بھی یہ لوگ تو عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے ہوا تھا، ہاں یہ برتھ ڈے مناتے ہیں۔ اگر میرا بچہ ضد کرے کہ میری کلاس میں لگا ہوا ہے، میری کلاس کے بچے کر رہے ہیں، تو میں پھر اس کو دلیل کیا دوں ان کو؟ ہم نے تو الحمدللہ ایسی جتنی کہ ان کو پتا ہے کہ وہ اور ریلیجن ہے اور مسلمان ہیں، ہم ایسے نہیں، وہ پرافٹ ہیں، لیکن اچھا فیملی میں کچھ لوگ ہیں جو پراپر کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اس سے ہمیں ڈینائی نہیں، کچھ کرتے ہیں۔ اچھا ہم لوگ کیا اکٹھے ہوتے ہیں اس دن؟ ہم گھروں میں جیسے کٹھے نا چھٹی ہوتی ہے نا، ہاں تو پھر چھٹی ہوتی ہے، سارے اکٹھے بھی ہوتے ہیں، فوڈ بھی بنایا جاتا ہے۔ ہم ویسے شاید وہ نہ لگائیں، ہم کہتے ہیں فیملی ٹائم ہے نا، گیدر ہو رہی ہیں، ہاں چھٹی ہے ساری، بچے ہاں اسپیشل ڈش بھی بنائی جاتی ہے، اسپیشل اپنے آپ کو ہم دھوکہ بھی دیتے ہیں، اسپیشل ڈش بھی بنائی جاتی ہے۔ اس سے باجی انٹینشن تو وہ نہیں نہ ہوتی، بس ہماری یہ کہ ماں باپ اکیلے رہ رہے ہیں، بچے رہنا اپنے گھروں میں، تو بھی ماں باپ کے چلے بچوں کو چھٹی ہے تو اسی بہانے بیٹھ کے اس انٹینشن پہ آپ کو ملے گا، آپ ضرور ملیں، لیکن چھٹیاں اور تو آتی ہیں، محرم کی چھٹیاں بھی تو ہوتی ہیں نا، ہم کتنی ملتے ہیں۔ لیکن یہ جو لوگ کام کرتے ہیں پھر ہاں یہ بھی بات ہے، تھوڑا اس چیز کو بھی ان کے لیے کلیئر کریں نا، ان کو یہ کنسیپٹ مل رہا ہے کہ آج کرسمس ہے، آج اسپیشل کھانا بنایا ہے، سارے اکٹھے ہوئے ہیں، تو شاید ہم بھی اس چیز کو ان نونلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں کر رہے، کیوں کا مطلب یہی ہو نا، ہاں اسکول میں ان کو سکھا بولے ان کا ریلیجن ہے، ہم نے اس کو سیکھنا ہے، لیکن ہم نے اس کو منانا نہیں ہے کیونکہ ہمارا وہ تہوار نہیں ہے۔
پھر ان کو مثال دیں. اگر میں منانا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں پتہ چل جاتا. یوم عاشوراء کو مناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ منائیں یا نہ منائیں, لیکن وہ عیسائی اس دن روزہ رکھتے تھے. ان کو منع آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ ہم 2 رکھیں گے, انہوں نے تو 1 رکھا, ہم 2 رکھیں گے. ہم ان سے آگے ہم جائیں, پیچھے کیوں جائیں؟ کہ ہمارے پاس دلیلیں ہوں گی تو ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں. ہاں obviously شروع میں شاید بچے کی ذہنیت اس لیول کی نہیں ہوتی, لیکن شروع سے جب اس چیز کو ریجیکٹ کیا جائے گا, ان کو بتایا جائے گا کہ نہیں, اس بات میں ہم ان کی اندھی تکلیف نہیں کریں گے. ہمارے جو وہ ہماری عید اور تہوار پہ دیتے ہیں. ہاں تو آپ بھی عید پہ بھیجیں نا. ہاں آپ عید پہ بھیجیں ان کو. آپ کرسمس پہ بھیجتے ہیں تو انونلی بہت سے اسکالرز جی کہتے ہیں کرسمس والے دن ہی کیوں پھر, کہ اس کے آگے پیچھے کیوں؟ اگر تحفہ ہی دینا ہے اپنے نان مسلم کو, اینی ٹائم یو کین گو اینڈ ناک دی ڈور. آئی فیل لائک میں جو شاپنگ کر کے آئی تھی مجھے اچھا لگا, آئی تھاٹ آئی گیو اٹ ٹو یو. کبھی کیا ہے ہم نے؟ نہیں کیا. اگر جو لوگ دیتے ہیں مثلا چاکلیٹس دے دی یا اپنے جو محلے میں ہوتے ہیں, تو اس میں کیا گناہ ہوتا ہے؟ ہاں کانسیپٹ ہمارا یہ نا, ان کی کرسمس ہے. اگر وہ ہمیں دے رہے ہیں ان کی خوشی ہے, ٹھیک ہے, آپ لے لیں, وہ کو تو ہم ریجیکٹ نہیں نہ کر سکتے. وہ اپنی خوشی شیئر کر رہے ہیں, تو پھر آپ اس کا کیا کر سکتے ہیں؟ جب عید ہوتی ہے تو ہماری خوشی اپنی خوشی ان کے ساتھ بانٹیں. نہیں وہ تو کرتے ہیں, لیکن ویسے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ہمارے تہوار دیکھیے یہ اخلاقیات میں آ جاتا ہے نا, اخلاقیات میں آ جاتا ہے. اگر ان کی کرسمس پہ میں ان کو گفٹ دے رہی ہوں, میں ان کو کارڈ دے رہی ہوں, بچوں کو بنا کے پریزنٹ مسجد اسکول میں بھیج رہی ہوں, تو یہ کیا ہے, انڈائریکٹلی بچوں کو میسج دے رہی ہیں. دے سیلیبریٹ, دے گیٹ دا گفٹ, اوکے یو بی پریپیئرڈ. میں آپ کے لیے کارڈ لے کے آتی ہوں, آپ بھی پوری کلاس کو دو. سارے مسلمان ہیں, اور مائیں جو ہے کارڈ گھروں میں بھیج رہی ہیں, کرسمس آ گئی ہے, یہ کیا ہے؟ کیا میں میسج دے رہی ہوں؟ میرے بیٹے نے ایسے کیا, ہمیں عید پہ دیں گے. ہاں میں خود عید پہ دیتی ہوں. عید پہ بنائیں, عید کو اسپیشل کریں, ان کو پتا چلے. ٹیچرز کے لیے بھی گفٹ کروں. کرسمس نہیں مناتے بلکہ 25 دسمبر قائد اعظم کا تو میرے ہسبینڈ کہتے ہیں ہم قائد اعظم کا دن مناتے ہیں. ہاں تو قائد اعظم کے دن کو بھی اس طرح سے خاص دن نہ بنا لیں کہ قائد اعظم کا دل ہے تو ہاں اس دن وہ آپ کرنا شروع ہو جائے. یہ ضرور ہے ان کو آپ کریں. کرسمس نہیں بنایا. We do respect their belief, whatever they believe. ہم اس کو ڈس ریسپیکٹ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اگر ہم ڈس ریسپیکٹ کریں گے تو وہ ہمارے ڈس ریسپیکٹ. گفٹ وغیرہ ٹیچر کو لے کے جاتے لوگ نا. ہاں تو ہم نہیں جائیں گے نا, ہم عید پہ جائیں گے. مما سب میری فرینڈ ہے, میں اب عید آئے گی نا تو آپ بولنا وہ کرسمس پہ کرتی ہیں, ان کی ہیپینس ہے کرسمس کے, وی ڈو اپریشیٹ. وہ کریں, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی خوشی کا دن ہے. ہمارے لیے عید کا دن ہے. رمضان سٹارٹ ہوتا ہے تب بنا کے دیں گفٹ, لے کے جائیں, کلاس میں شیئر کریں, ٹیچرز کو دیں, ان کو پتا چلے یہ ہماری خوشی ہے تو ہم شیئر کرتے ہیں. ان کی جب کرسمس ہوتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. دیٹس فائن. یہ دے دینا تو ہم کھیل رہے تھے تو پوری کرسچین اس کو دینا کہ مما اس کو پتہ ہے مسلم چیزوں کا, رمضان کے بارے میں وہ بات کی. میں نے کہا لوگوں کو اس کو تو پتہ نہیں ہوتی چھوٹی. میں نے کہا سب ہمارے پتہ ہے. وہ پتہ ہے وہ اس میں ریلیجن اسٹڈی میں وہ کور کرتی ہے نا. جی ایکسٹریم نہ جائیں. جی اور اپنے دل میں جو بھی ہم نے اسلام کے لیے کرنا ہے, اللہ کی رضامندی کے لیے, یہ وہی انٹینشن پہ آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ذہنوں کو کھولے. آگے کیا ہے, 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد جب مدینہ منورہ آیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے انہیں مسجد نبی میں ٹھہرایا. جب عصر کی نماز کا وقت آیا, کہتے ہیں کہ انہوں نے نماز پڑھی, پھر صحابہ کرام نے ان کو روک دیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں نماز پڑھنے دو. انہوں نے مسجد نبوی ہی میں کی سمت میں اپنے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. اسی مسجد میں جہاں مسلمان دوسری ڈائریکشن میں کر کے پڑھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اب یہاں پہ کوئی آ کے کہیں بھی ہمارا قبلہ اس سائڈ پہ ہے, ہم کہیں کہ مسجد میں نہیں آؤ, ادھر ہی پڑھو. ایک اور ملتی ہے کہ آپ چرچ میں, حضرت عمر چرچ میں گئے, میں نے نماز پڑھی, تو کہتے ہیں کہ اچھا اسی چرچ میں اگر میں نے نماز پڑھی تو اسی چرچ میں وہ اسی رب کو کرتے ہیں نا, اسی رب کی پریئر کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, گاڈ کو تو گاڈ مانتے ہیں نا, ان کا نام ڈفرنٹ لیکن اسی کے آگے جھکتے ہیں. تو میں اس چیز کو کس طرح اگنور کر دوں؟ لیکن یا تو وہ اللہ کو ہی کر رہے ہیں نا. جب کامن گراؤنڈ پہ جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ان چیز پہ بات کریں. کامنالٹی جو ہے, جو کامن ہے, جو اختلاف کی بات ہے اس کو چھوڑ دیں. ہم اختلاف کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, مسئلہ یہ ہے نا, ہم اختلاف کو لیتے ہیں, اس سے لڑائی جھگڑا اور بڑھتا ہے. کم ہونے کی بجائے, کسی مسئلے کی سولوشن کی بجائے ہمارے اپنی خاندانی مسئلے دیکھ لیں. کسی کا نکاح ٹوٹ رہا ہے, کسی کو طلاق ہو رہی ہے, کسی کے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے, جو بچے اور بیوی کے درمیان لڑائی, ہم صلح کے لیے جاتے ہیں تو ہم سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟
ہم اسی میٹر کو چھیڑتے ہیں جس کی وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں تمہارے بچے بھی اس کے ساتھ ہیں, بچوں کے پیار سے پیار کرو, تمہاری آپس میں کوئی محبت پیار کا کوئی ایسا رشتہ تو ہوگا ہی نا. اگر ایک دو باتوں میں اختلاف ہے تو قرآن پاک اس بات میں کہتا ہے نا کہ اگر اختلاف کے باوجود تم اکٹھے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت ڈال کہ ہمیشہ جو چیز کامن ہوتی ہے نا دو بندوں کے درمیان اس پہ بات شروع کریں. اور اصلاح کرنے والے کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے. اگر اناڑی کسی بندے کو رکھ لیا بھی آ کے صلح کروا دو, صلح کروانے کے بجائے اس چیز کو بگاڑے گا, علم ہی نہیں ہے نا اس کو. اسی طرح دینی معاملات میں ہوتا ہے کہ ہم اس مسئلے کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو کہ بنیاد نہیں ہوتی, بنیاد کو ہم پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ جن معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے کوئی واضح ہدایت نہیں ملی ہوتی تھی, ان میں آپ اہل کتاب کے قوانین اور طریقوں کے مطابق فیصلہ کرنا پسند فرماتے تھے. اس طرح اہل کتاب کی تالیف قلب کی غرض سے آپ نے وضاحت سے متعلق امور میں بھی مشرکین کے مقابلے میں اہل کتاب کے طریقے موافقت کو پسند فرمایا کہ مشرکین کے طریقوں کو چھوڑ کے آپ سب نے اہل کتاب کے طریقوں کو زیادہ اہمیت دی. کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمانوں سے مطابقت رکھتے تھے. ہاں وہ اپنی وقت کی مسلم امت تھی نا, ان کو شریعت دی گئی تھی, ان کو کتاب دی گئی تھی. آؤ سب مل کر اپنی اہم پوائنٹ کیا ہے کہ سب مل کر اپنی عبادت اللہ کے لیے مخصوص کر دیں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. ان آیات کا مین ٹاپک جو نکلتا ہے یہی ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑو, اس رب کے آگے جھکو جس نے آپ کو بھی پیدا کیا, جس نے ہمیں بھی پیدا کیا, جس نے آپ کو بک دی اس نے ہمیں بھی بک دی, اس نے آپ کو بھی عقل دی ہمیں بھی عقل دی. کیوں ان چیزوں پہ ہم بیٹھ کے آگے بڑھیں؟ ہم کیوں اختلافی مسئلوں کے اوپر زیادہ زور دے رہے ہیں؟ ہم کیوں اختلاف جب پیدا ہوتے ہیں نا تو دلوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. وہ اہل کتاب, وہ مشرکین, وہ غیر مسلم, وہ نان مسلم, ہم بس اسی کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں. جو مین بات ہے اس پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں. پھر یہود و نصارہ میں قبر پرستی کی بیماری تھی اور آج ہمارے اندر بھی وہ بیماری آ گئی. وہ تو کرتے ہی تھے, قبروں کی پرستش بھی کرتے تھے, بتوں کی پرستش کرتے تھے, بعد میں ان کو اسٹیچو بنا لیا, یہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک وہ پہنچ گئے. آج ہم بھی دیکھ لیں ہم کیا کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں وہ تو نان مسلم ماننے والی نہیں ہے, اور ایگزیکٹلی وہی کاپی ہم کر رہے ہیں. قبروں پہ ہم ان کو پکا بنا رہے ہیں, ان کے اوپر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, ان کو اتنا مقام دے رہے ہیں. زندگی میں بیچارے نے پتہ نہیں ان کا مقام ہو, اللہ جو چلے گئے وہ جاتے ہوئے کہہ کے تو نہیں گئے تھے کہ میری قبر کو پکا بنانا. ہم محبت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں, ہم کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ, یا پکی جگہ ہوگی ہے. وہی ماربل وہ بھی لگاتے تھے, ماربل وہ بھی لگاتے تھے. نہیں ادھر نہیں کرنے دیتے. ہاں سارا کچی مٹی اور اوپر بس وہ گرین گرین سا پتہ نہیں. ادھر دیکھیں نا نقلی جو فلاور ہے نا وہ قبر کے چاروں طرف لگائے ہوئے, ان کا کیا مقصد ہے؟ مگر یہ کس طرح کی محبت ہے نا, یہ کس طرح کی محبت ہے؟ کیوں ڈیکوریٹ کر رہے ہیں نا, ہاں ڈیکوریٹ کیوں کر رہی ہیں, اور لے کے کیوں, ان کا ٹریڈیشن ہے نا وہ لے کے جاتے ہیں, اور ہم بھی وہی کرانے پہ آ گئے. آج قبر پہ دیکھیں آپ کو رفتان جان فلاورز ہی فلاورز. ہاں چلو وہ جو فریش فلاورز ہے نا وہ تو چلو وہ یہ کانسیپٹ لے کے دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہو گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے بتا دیا, قبر پہ زاوروں نے اپنے تھوڑا لی اور کر دیا, ہم نے اس چیز کو پکا ہی سمجھ لیا. جتنے چیزوں کو فلاور لاتا ہی ہاں اس وقت ہم لاتے ہیں نا, جب مدرس ہوتی ہے, فادرس ڈے ہوتا ہے, ایک دن پورے سال میں ہمیں یاد آتا ہے. ہاں ایک سال میں ہمیں ایک دن یاد آتا ہے کہ ماں بھی ہے. ہاں ہاں عید والے دن لے کے کسی بھی وقت پورا سال ہوتا ہے نا, کبھی بھی لے آپ کو خوشی ہوتی ہے. ہاں وہ پیچھے سے میرے لیے فلاور لے کے آیا, میں کہا تم لے کے آئے نا یہ عید پہ میرے لیے لانے کہ جو ہم سب بنا رہے ہیں ایوری ڈے, ضروری ہے اسی دن تم لے کے آؤ. میں نے میاں جو بتا دیا نہیں کوئی بات نہیں, ایک دفعہ کیا دوسری دفعہ کیا بچوں کو پتہ چل جاتا ہے, بچوں کو پتہ چل جاتا ہے. میں نے وہ خوشی ظاہر نہیں کی کہ مجھے میرے لیے تم فلاور لے کے آئے, ویسے بھی وہ لے کے آیا تھا, میں نے مجھے اچھا نہیں صرف عید کے عید لے کے آیا کہ گفٹ لے کے آنا ہے, ضروری نہیں میری برتھ ڈے کبھی بھی لے آؤ, مجھے خوشی ہوگی. چاکلیٹ لے کے آنی کبھی بھی لے آؤ, مجھے خوشی ہوگی میرا بچہ میرے لیے لے کے آیا.
کوئی سوٹ لے کے دینا یا باہر کھانے جانا عام حالات میں بھی تو جاتے ہی ہیں نا. اس دن کو اسپیسیفکلی اسی دن سیلیبریٹ نہ کریں. اس کو ہاں چلو ٹھیک ہے فلاور اچھی چیز ہے لیکن مدرس ڈے پہ ہی کیوں؟ مدرس ڈے پہ ہی کیوں ہے نا یہ چیز پھر اسپیسیفک ہو جاتی ہے. ہاں دن ان کے ساتھ ہو جاتی ہے نا مشابت ہو جائے گی. ویلنٹائن ڈیز الحمد للہ وہ سمجھ آ گئی. ہم نہ ویلنٹائن کرتے ہیں نہ ہم برتھ ڈیز کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان لوگوں کی ہے نا بنائی ہوئی, ہم ان کو فالو کر رہے ہیں. یہ ان کا ٹریڈیشنل ہے, ان کا ٹریڈیشن چل رہا ہے, ہم بھی اسی کو کریں گے. اچھا ان سب کو اس بات پر بلاؤ جو مشترک ہے, کوئی اختلافی مسئلہ نہیں بلکہ ایک کامن گراؤنڈ پہ بات کرو جو کہ اصلاح کا سبب بنے نہ کہ بگاڑ کا سبب بنے. اچھا جب دو جماعتیں ایک جگہ پہ اکٹھی ہوتی ہیں تو اس توحید اس وقت تک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ نفی اور اس بات نہ ہو. نفی اور اس بات کیا ہوتا ہے کہ نفی کہتی ہے لا الہ الا اللہ اور اس بات ہے اللہ. جب تک کوئی لا الہ الا اللہ نہ کہے اللہ قبول نہیں ہوتا. لا الہ کہتے ہیں, ہم نے اس دن توحید کے بارے میں جب ٹاپک پڑھا تو میں نے ایکسپلین کیا تھا نا کہ لا الہ کہنے سے کچھ بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک ہم الا اللہ نہیں کریں گے. لا الہ نفی ہے اور اس بات کیا ہے اللہ. جب وہ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا, ہم اللہ کو تو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں کسی بھی طریقے سے ہو. اللہ کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی نفی نہ کی جائے. ہم دوسروں کی نفی بھی نہیں کرتے نا, مسئلہ یہاں پہ آتا ہے. ہم اللہ کے برابر نعوذ باللہ ان کو لانے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ان لوگوں نے غلو کیا, دوسروں کو اللہ کا مرتبہ دینے کی کوشش کی. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی مانتے ہیں, اسی لیول پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ بھی رازق ہے لیکن میرا میاں بھی رازق ہے. اللہ بھی رازق ہے لیکن میرے بچے کے بغیر تو میری زندگی جو ہے اجیرن میں تو جی نہیں سکتی, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. میرا بیٹا بھی رازق ہے, استغفر اللہ. وہ مینز ہیں, وہ اسباب ہیں, ان کا استعمال کرنا منع نہیں ہے, اسباب کا استعمال کیا جا سکتا ہے. وہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اس اسباب کا استعمال کیسے ہم کریں گے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ یک طرفہ خالص مسلمان تھے. وہ مشرک بھی نہ تھے اور نصرانی بھی نہ تھے. ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین. سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا, اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے مومنوں کا ولی اور سہارا اللہ ہی ہے. حنیفیت, حنیف کون ہوتا ہے, وہ کیسے ہوتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دین حنیفیت کا مطلب یہ ہے کہ جو سب طرف سے ہٹ کر ایک طرف لگ جائے, ہر طرف سے کٹ کر صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہو جائے. اور اب ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری کی بہت سی مثالیں جو ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں, تفسیر میں بھی ہم کرتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ہر چیز کو اللہ کے لیے جو ہے قربان کر دیا. جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت, سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ فرما بردار رہے, کفر اور شرک سے بیزار رہے, غیر اللہ کی انہوں نے عبادت نہیں کی, اور یہی تمام انبیاء کرام کا دین اور رسولوں کا عقیدہ تھا. اور یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام عقائد کے بارے میں متحد تھے اور صرف فقہی مسائل اور احکامات میں مختلف تھے. ٹھیک ہے, فقہ پہ کریں ڈیبیٹ اگر علم ہے آپ کے پاس تو, لیکن جب اللہ کی بات ہوگی تو سارے ہی اس پہ ایگری کرتے ہیں. یہ دیکھیں ہندو اور مشرک لوگ بھی تو گاڈ کہتی ہے نا, کوئی گاڈ کہتا ہے تو کوئی کچھ ڈفرنٹ ناموں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں. الہ تو سب کا, وہ ساری مانتے ہیں, لیکن غلو کہاں پہ ہوتا ہے جب اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں, وہاں پہ مسئلہ خراب ہوتا ہے. جو اہل کتاب تھے نا, اہل کتاب نے مختلف ادیان کو نام جو دے دیے, جس طرح ہم کہتے ہیں یہ یہودی ہے, یہ نصرانی ہے, یہ عیسائی ہے. دیکھیے جو یہودی ہیں, عیسائی ہیں, یا عیسیٰ علیہ السلام, یا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں. جب دیکھیے یہودا جو تھا, یہود نے ان کے ساتھ نسبت تو جوڑی لیکن ان کو مانا نہیں. جن کو وہ سمجھتے تھے گاڈ کہتے ہیں یا ان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے, لیکن ان کو انہوں نے مانا نہیں ہے. اسی طرح کہتے ہیں کہ یہودی نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا, حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں.
آیا تو نبی تو اسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں نا. ایک کی طرف وہ مان رہے ہیں، دوسری کی طرف اس کا انکار کر رہے ہیں. اور اسی طرح نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، حالانکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پرستش کی حد تک وہ جا رہے ہیں. کہ یہ چیز لاجک میں تو نہیں نا آتی ہے، ایک چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں اور دوسری کو آپ اسی چیز کو اسی رب کی طرف سے آ رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. پھر اسی طرح قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ کو گھر سے نکالا، حالانکہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنے کہتے تھے، فخر کرتے تھے ہم ابراہیم کے دین پہ ہیں. لاجک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ رہا ہے نا کہ قدیم نبی کی نبوت تاریخی روایات کے نتیجے میں ثابت شدہ نبوت بن جاتی ہے، جو کہ پہلے نبی نبوت تھی وہ قدیم زمانے کی، لیکن پھر وہ جدید زمانے میں وہ ان کے لیے ثابت ہو جاتی ہے. کہ کسی قوم میں آنے والا نبی بعد کی نسلوں کے لیے ایک ہیرو بن جاتا ہے. پہلے دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ماننا چاہے، انہوں نے اپنے وقت میں کس طرح کا ٹائم گزارا، کس طرح کے حالات سے گزرے، لیکن آج وہ ہیرو ہیں. آج ان کی مثالیں ہم دیتے ہیں. اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام ہے نا، وہ اپنے ٹائم کے ہو سکتا ہے کہ جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے نا، کاش ہم اس وقت میں ہوتے تو وہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوتا. لیکن جب وہ تاریخ بن جاتی ہے تو وہی انسان پھر اللہ تعالیٰ انہی کے نام پہ پھر وہ تاریخ کو زندہ کرتا ہے. آج ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہیرو مانتے ہیں، ان کی میلادیں سجاتے ہیں، ان کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کی سنتیں جن کو اجاگر کرنا چاہیے تھا ان کو ہم نے دفن کیا ہوا ہے. لیکن باقی چیزوں کے لیے وہ ہیرو. نعتیں پڑھتے ہیں، نعتوں میں اتنا غلو کر جاتے ہیں، ڈفرنٹ طریقے ہم لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، لیکن اسی نبی کے طور طریقوں کو ہم نے اس کا انکار کر رہے ہیں، ان کی سنتوں کو ہم ذبح کر رہے ہیں. اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کا مذاق بنا رہے ہیں، اور اس مذاق کا حصہ بھی بن رہے ہیں. یعنی کہ صرف مذاق ہی اڑا رہے ہیں، اس کا حصہ بھی بنتے ہیں. کیا جی یہ تو تمہارے اندر اتنی صلاحیت تھی، تمہارے اندر اتنی کوالٹیز تھی، تم نے کیا کر لیا؟ لو یہ مولوی بن گئے، لو اپنے اتنی ایجوکیشن حاصل کی اسی لیے کہ مسجد میں جا کے پڑھاؤ. کرتے ہیں یہ، ہم بھی کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے جب آپ یہ کرتے ہیں، رادر دین ہمیں پازیٹیو ان کو میسج دینے کی بجائے ہم نیگیٹو میسج دیتے ہیں، ان کو ڈسکریج کرتے ہیں. رادر دین ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہے ہو اور کسی کو آگے آنا چاہیے تھا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ڈسکریج کرتے ہیں، ہم ان کو لک ڈاؤن کرتے ہیں. ہاں پہنچا سکتا ہے، اور یہ صلاحیت سب کے پاس نہیں ہے کہ ایک بات کو اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دینا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صلاحیت دی ہوئی کسی کے پاس. یہ دیکھیں ہم جو دعوے کی بات کر رہے ہیں، جو ہم ایک دوسرے عقیدے کی بات کر رہے ہیں، ہم تبھی اس چیز کو مانیں گے جب ہمیں علم ہوگا. اور صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ڈفرینٹ دی ہے. کوئی ہو سکتا ہے اس چیز کو اچھے سے ایکسپلین کر سکتا ہے، دوسرا نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ تو کرتا ہے نا، اس کو سمجھ تو آتی ہے. شاید وہ دوسرے کو ایکسپلین نہیں کر سکتا. اور ایک بندہ ہے کہ ایک بات کی اتنی کھال اتارتا ہے، اس کو اتنی ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ آپ کو نہیں بھی سمجھ آنی ہوتی، آپ کو آ جاتی ہے. اور ایک ہوتا ہے کہ ہاں ٹو دا پوائنٹ بات کرو، دوسرے کو سمجھ آ جاتی ہے. یہ فصاحت بلاغت کس نے دی؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا. اور ہر کوئی انسان ایک لیول کا نہیں ہوتا، ہر ایک کے اندر ڈفرنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے، اللہ کی خاطر کسی کو قریب رکھے، اللہ کی خاطر دشمنی رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی ولایت پا لیتا ہے. ہر چیز اللہ کی خاطر. ابراہیم علیہ السلام نے یہی کر کے دکھایا نا، ہر چیز اللہ کی خاطر. اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا مقام دیا، ان کی نسلوں کو کیا مقام دیا. جتنے نبی آئے ان کی نسل سے آئے. اس کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی. مریم علیہ السلام کو پڑھا، ان کی ماں نے جو قربانی کی، مریم علیہ السلام کو اللہ کی راہ پہ دے دیا کہ اللہ میں نے بیٹے کہا تھا، بیٹا نہیں ہے بیٹی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں تک مقام دے دیا کہ ہم جو ہے ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے ہمارے رہیں، دنیا کے بچے بن کے رہیں، اور بس دنیا دنیا دنیا. اور ہم چاہتے ہیں کہ دیکھنے میں ظاہری طور پہ وہ ایسا لگے کہ ہاں یہ دیندار ہیں، لیکن دل سے ہمارا وہ تڑپ نہیں ہے. اگر وہ تڑپ ہوگی جیسی نبیوں پیغمبروں کی تھی، ان لوگوں نے اپنی اولادوں کو اللہ کے دین کے لیے اس طرح قربان کر دیا، تو کیوں نہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ دیں گے، کیوں نہیں دیں گے. لیکن اس لیول کے ہمارے اندر ایمان آئے گا تو پھر ہی ہے نا. اللہ کن لوگوں کے لیے ولی ہے؟ جو ابراہیم کی طرح زندگی گزارتے ہیں، اخلاص والی، یکسوئی والی زندگی گزارتے ہیں، ہر ایک کی مخالفت مول انہوں نے لی، اپنے باپ کے خلاف گئے، اپنے باپ نے گھر سے نکال دیا، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں تھی، پھر اللہ کی محبت میں ہر خطرے کو اپنے گلے میں لیا، آگ میں کود گئے.
حسبی اللہ. ہم کتنے موقع پہ کہتے ہیں حسبی اللہ؟ ہم کہتے ہیں ہائے میرا میاں نہ ہوا تو یہ ہو جائے گا، بیٹا نہ ہوا تو یہ ہوگا، ہائے امی نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، باجی نہ ہوئی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم نے کبھی کہا حسبی اللہ؟ ہم کبھی بھی نہیں کہتے. چاہے لفظاً بول ہی دیں، ہم کہہ دیں حسبی اللہ، لیکن اس کی ڈیپتھ کا پتہ ہی نہیں. حسبی اللہ اگر اللہ کافی ہے تو یہ ساری چیزیں چھٹیں گی، راستے ہموار ہوں گے، لیکن پہلے اس ایمان کا لیول تو وہ لے کے آؤ نا ایمان کا. لیکن وہ ایمان کا لیول ہے ہی نہیں، کیسے آئے گا؟ ہم تو اپنے آپ کو دیکھنا نہیں چاہ رہے، ہمارے اندر کمی کہاں پہ ہے، ہمیں کریکشن کہاں پہ کرنی ہے. ہمارے ساتھ اتنی ہمت ہی نہیں ہے وہ چھوٹی سی ٹاسک دے گھر جا کے میاں کو بیٹھ کے پوچھ سکیں کہ میرے اندر برائی کیا ہے، میں نے بڑے بڑے کام کیا کرنے ہیں. ہم تو چھوٹی چھوٹی اپنی اصلاح کے لیے قابل نہیں ہے، پھر اس لیول پہ ہم کہاں پہ جائیں گے؟ رفیق سرپرست ولی کا مطلب کیا ہے کہ رفیق سرپرست دوست اور کارساز. اور جو کوئی اللہ پر ایمان لائے پھر وہ اس کا کارساز بن جاتا ہے، پھر اسے کسی دوسرے پر جو ہے در یا دروازے پر یا کسی کو اور کی طرف سوچنے کی ہمت بھی نہیں ہو سکتی، اس کو اس کی ضرورت بھی نہیں پڑتی. جب آپ کو پتا ہے کہ ہر کام کے لیے میں نے اللہ کے در پہ ہی جانا ہے، اسی کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اسی سے مانگنا ہے، تو پھر دوسری چیزیں جو ہے پھر وہ بنیاد نہیں رکھتی، ان کا کوئی معنی میرے سامنے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی بچے فیملی دنیا کے لیے مینز بنائے ہیں، ان کے بغیر جو ہے انسان کہتے ہیں نا سوشل اینیمل ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. لیکن جب انہیں کوئی ہم اللہ کے درجے کے لیول پہ لے آئیں گے نا تو پھر یہ شرک ہو جائے گا. ہم لے کے آتے ہیں، ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنا ہے، ہم لے کے آتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں ہم تو نہیں، وہ تو میرے میاں ہیں، وہ تو میرا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے دیکھیں. صبح اٹھوں گی، بیٹا صبح 2 بجے کام پہ جا رہا ہے نا، میں اٹھوں گی، اس کو بھیجوں گی، بیٹے سے محبت ہے نا، بھوکا نہ چلا جائے، اس کے لیے کھانا بناؤں گی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کرو، لیکن میں اس لیے نہیں اٹھوں گی کہ میں اٹھوں گی تو اللہ کی عبادت کروں گی، ساتھ میں بیٹے کو بھی بھیج دوں گی. نیت کا فرق ہو گیا نا، تو مجھے کیا ثواب ملے گا؟ بیٹے کی خدمت کرنے کا ہی ملے گا. ہاں اٹھ کے میں 2 نفل بعد میں پڑھ لوں گی، لیکن وہ لیول تو نہیں ہوگا نا جو میں رب کے لیے اٹھوں گی. بیٹے کے لیے میں اٹھ جاؤں گی، رب کے لیے میں دوسری طرف منہ کر کے سو جاؤں گی. ایسے نہیں ہوتا. ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہماری محبتوں کے معیار دیکھ لیں. جب وہ رب جس سے ہم کہتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ آ کے پکار رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے پوچھے، کسی کا دکھ ہے، درد ہے، کسی کو دعا چاہیے، کسی کو بیماری ہے، مجھ سے شفا چاہیے، اٹھ کے مانگو. ہم دوسری طرف دیکھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر سے اٹھے ادھر کو منہ کر کے لیٹ کے ابھی نہیں تھوڑی دیر تک اٹھتے ہیں. بچوں کا ہم نے صبح کہتے ہیں جلدی اٹھو اسکول کا ہے، کبھی نہیں فجر کے لیے اٹھو. ہاں رات کو ہم کہتے ہیں جلدی سو جاؤ، صبح اسکول جا رہی ہے، صبح فجر کی نماز پڑھ کہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ ہم غور نہیں کرتے. وہ دیکھیں نا وہ بات آتی دماغ میں اب آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی مکان بنا رہے تھے، انہوں نے کھڑکی بنائی، کیوں بنا رہے ہو؟ کہتا کہ روشنی آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف ہے تم پہ کہ اگر تم یہی ونڈو اس نیت سے بنا لیتے کہ اللہ کے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا تو آنی تھی نا. کہ نیت کوئی بھی میں کام کروں اگر نیت خالص اللہ کے لیے ہے وہ کام تو ہو ہی جائے گا، لیکن اجر میں بھی وہ بڑھ جائے گا. اگر میں دنیا کے لیے کر رہی ہوں تو دنیا ملے گی. بیٹے کے لیے اٹھ کے صبح میں ناشتہ اس کو بنا کے بھیجوں گا تاکہ پیٹ بھر کے جائے، وہ تو چلا جائے گا، اپنے فرض ادا کر دیا، لیکن رب کا وہ مقام نہیں پا سکے. بے شک اب 2 نفل پڑھ لیں، بے شک 10 نفل پڑھ لیں بعد میں. نیت تو میری یہی تھی بیٹے کے لیے اٹھنا ہے. اور جب اکیلا بیٹا جس دن نہ جائے گا پھر آپ اٹھتے ہیں، پھر دیکھیں اپنے آپ کو انالائز کریں. میں اٹھتی ہوں، نہیں اٹھیں گے پھر کون زیادہ محبت کے قابل بن گیا آپ کے لیے؟ بیٹا. اللہ کے لیے تو منہ موڑ کے دوسری سائڈ پہ لیٹ گئی. اگر میں فجر ظہر مغرب عشاء پڑھتی ہوں بہت اچھی بات ہے، وہ فرض ہے. اگر میں ایکسٹرا عبادات میں اللہ کے لیے اس کے آگے سجدہ کروں گی تو پھر مجھے پتا چلے گا میری محبت کا لیول کیا ہے. مثال کے طور پر نارملی لیکن وہ رمضان میں کہ چلو رمضان کے لیے روزے کے لیے نہیں تو اچھی بات ہے نا، ایکسٹرا عبادت آپ کر لیں، کوئی منع نہیں کر رہا، اس کا اجر تو ملے گا. ہاں کہ آپ سحری کے لیے اٹھ رہے ہیں، سحری بھی ثواب ہے، چلو اس لیے سے کر لیں، سحری بھی ثواب ہے، اللہ کے لیے اٹھ رہے ہیں. وہ تو پتہ ہے اٹھنا ہی اٹھنا ہے. ہاں 10 منٹ پہلے اٹھ جاتے چلو کوئی بات نہیں،
میں نہ کھانا بھی کھا لوں گی اور ساتھ میں 2 نفل بھی پڑھ لوں گی، وہ تو ٹھیک ہے. اب رمضان کے بعد اٹھ کے چلے گا میرے ایمان کے لیول کا. رمضان سے پہلے تیاری ہاں یا رمضان سے پہلے تیاری کر رہی ہوں. رمضان میں تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ماحول ہی ایسا بنایا ہوا، انسان نہ چاہتے ہوئے وہ اٹھ ہی جاتا ہے. لیکن معیار کو جاننا ہوگا تو پھر ابراہیم علیہ السلام کے معیار کو دیکھو. دنیا اسباب پر قائم ہو، کہتے ہیں حنیف، میں تو اللہ کے لیے یکسو ہو گیا، اللہ کے لیے اپنے آپ کو میں نے سرو کر دیا، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہوتا ہے. ہم اپنی محبتوں کو پھر دیکھ لیں کہ دنیا اسباب پر قائم ہے، اسی طرح اللہ کے قریب ہونے کے لیے وہ کرو جو ابراہیم نے کیا. دنیا میں ہم اسباب کا استعمال کرتے ہیں نا، میں نے اگر گھر جانا ہے تو میں گاڑی کا استعمال کر کے، وہ اسباب ہے، میں نے اس پہ رلائی نہیں کیا، لیکن میں نے مینس تھے اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیے، میں نے اس کا استعمال کر لیا. میں نے اوپر اپسٹیئر جانا ہے تو میں کیا کرتی ہوں، اسٹیئرز کا استعمال، وہ مینس ہے نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر جا رہی ہوں. ابراہیم علیہ السلام ایک سیڑھی کا کام یہاں پہ کر رہی ہیں. ان کی جتنی اتباع کو مانتے جائیں گے، جس طرح وہ اللہ کے لیے انہوں نے اپنی قربانیاں دی، ہم کرتے جائیں گے تو ہم بھی ایک ایک سٹیپ اوپر چڑھتے جائیں گے، اللہ کے اتنے قریب ہوتے جائیں گے. دنیا کے مینز سارے استعمال کرنے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو اسباب بنائے ہیں کہ اسباب کرنے ہیں استعمال. لیکن ان اسباب کا پیچھے مقصد کیا ہے، پرپس کیا ہے. وہ سیڑھیاں جو چڑھ رہی ہیں اس کا پرپس کیا ہے، کس کے لیے میں چڑھ رہی ہوں. دیکھیں عام حالات میں بھی ہم جاتے ہیں نا، اوپر جاتے ہیں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں. آپ کچھ بھی کرنے جا رہے ہو سکتے ہیں نا، کسی بھی مقصد کے لیے جا رہے ہو. اگر وہی میرے سٹیپ جو ہے میں اوپر جا رہی ہوں، آپ کو کہہ رہی ہو اللہ اکبر سبحان اللہ، تو آپ کو اس کا اجر مل رہا ہے، اللہ کے لیے اوپر نیچے جا رہے ہو. اور اگر آپ ویسے درنگ اوپر درنگ نیچے تو کیا ہے، دوسرا سنت کا بھی آپ کو اجر مل رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سوچنے والی ہیں کہ کون سی چیز مجھے کہاں پہ لے کے جا رہی ہے. پھر یہ کہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے لیے مثبت اور منفی پہلو نمایاں رکھیں. ابھی ہم بات کر رہے تھے نا، ایک چیز ہوئی، دوسری جو ہے اس کے بات کو ہم نے آدھی ادھوری چھوڑ دی. علمی طریقہ کیا ہے، کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ. جب میں نے کسی سے گفتگو کرنی ہے تو کون سا طریقہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. پیار سے بات کرنی ہے، آرام سے، حکمت سے. ٹھیک ہے، ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں اتنی دیر سے، اس چیز کو سامنے رکھنا ہے. اللہ تو سامنے ہے، ٹھیک ہے، اللہ کو سامنے رکھ لیا. اور بات کا ٹاپک کیا ہے کہ اس بات پہ کیا نہیں، کامنالٹیز. ہاں، کہ جس پہ زیادہ لوگ متفق ہے اس کو. اور دلیل کے ساتھ میں نے بات کرنی ہے. یہ سفید ہے، یہ کالا ہے، ٹھیک ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو کلاک ہے یہ کالا ہے لیکن اس کی سکرین جو ہے گرین ہے، دونوں چیز کلیئر ہو رہی ہے. اگر میں کہوں یہ کلاک کالا ہے، آپ اس میں اختلاف کر سکتی ہیں نا، نہیں یہ گرین بھی ہے. دونوں چیز واضح کرے. باؤنڈریز رکھنی ہے بچوں کے لیے، ان کو یہ بتائیں یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا. کہ جب میں ان بٹوین ہی ہوں نا، میں کلیئر ہی نہیں ہوں، کالا سفید میں ان کے لیے کلیئر ہی نہیں کر رہی، ثواب اور گناہ کلیئر ہی نہیں کر رہی، بس گناہ پہ میں لگی ہوئی ہوں. وہ کہے گا نہیں اس میں ثواب بھی ہے. اگر میں ہی پہلے یہ چیز اس کے لیے کلیئر کر دوں، ہے نا، یہ دیکھیے یہ قرآن پڑھا ہوا ہے، یہ پیج ہی ہے میرے پاس، میں کہہ رہی ہوں یہ وائٹ ہے، تو آپ اس میں اختلاف کر سکتی ہیں نا، کہیں گی نہیں اس کی لائنیں بلیک ہیں. اختلاف کے لیے کوئی چیز چھوڑے نا، اس کو کلیئر کر کے اس کے پلیٹ میں جب ہم رکھتے ہیں کہتے کھانا اچھے طریقے سے رکھا ہو، کوئی چیز ادھر ادھر نہ ہو. اگر میں ویسے پھینک دوں تو کیا ہوگا، نہیں اچھی لگے گی نا. تو اسی طرح بات کرنے کا. ہاں پھر دوسری بات یہ کہ جب میں بات کروں دلیل کے ساتھ کروں، پھر میں ادھر ادھر کی نہ ہانکوں کہ اس نے فلاں اسکالر نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا، فلاں نے یہ کہا تھا. اللہ نے کتاب دی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہے دلیل. پھر قرآن سے نہیں ان کو مانی، پھر سنت میں یہ ہے کہ کہیں آپ کو کہیں گے کہ سنت میں ہم نہیں بلیو کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے، تو پھر آپ کہاں سے دلیل لے کے آؤ گے. قرآن ہے، اس کے الفاظ تو چینج نہیں نہ ہوئے، وہ ایز اٹ از ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ رکھا ہوا ہے. جب تک میرے پاس دلیل نہیں ہے، جب تک میں اس چیز کو واضح کر کے دوسروں کے سامنے رکھوں گی نہیں، وہ چیز نہیں سامنے آئے گی. اچھا، جب میں یہ چیز کروں گی، کسی کو بات بتاؤں گی، قرآن اور سنت کی روشنی میں راہ کی بات کو واضح کریں کہ قرآن اور سنت کی راہ پہ چلتے ہوئے اس چیز کو ان کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں، ادھر ادھر کے دلائل نہ دیں. اور سائنسدان اپنی بات کو کیسے پیش کرتے ہیں، اگر انہوں نے کوئی بات کو پروو کرنا، وہ کیسے کرتے ہیں، سائنٹیفکلی طریقے سے کرتے ہیں. اس کے لیے وہ دلیل دیتے ہیں، یہ ایسے نہیں کیا تو ایسے ہوگا، ایسے نہیں کیا تو ایسے ہوگا، ریسرچ کرتے ہیں.
کہ جب میں نے کسی بھی میٹر کو حل کرنا ہے، کسی سے گروہ سے میں نے بات کرنی ہے، جو فیملی لیول پہ ہے، وہ فرینڈشپ لیول پہ ہے، وہ سوسائٹی لیول پہ ہے، یا وہ دینی کوئی محفل ہے، ہاں اس کے لیے فیکٹ ساتھ لے کے جائیں، اس کے لیے دلیل اپنے پاس لے کے جائیں. اگر دنیاوی معاملہ ہے تو جس بات کے لیے آپ کو چنا گیا ہے اس پہ ریسرچ کر کے جائیں کہ اگر میرے بات رکھنی ہے، میری دلیل کتنی مضبوط ہے، میری بات کتنی، بچوں سے ہی ہم بات کرنے کی بات کر رہے ہیں نا. ہاں پروف ہونا چاہیے. اگر پروف آپ کے پاس ہے، جس نے مخالفت کرنی ہے کرے. آپ اپنی جگہ پہ پتہ ہے میٹر سے مس نہیں ہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی. ان کو پتہ تھا رب ایک ہے، میں نے اس توحید کو مانا ہے، جو مرضی کوئی کہتے ہیں، کسی چیز کی فکر نہیں تھی. اگر مجھے پتہ ہے قرآن سے یہ میں نے آج نکال لیا، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، مجھے جو مرضی کوئی کہتا رہے، میں خوف زدہ نہیں ہوں گی. بچوں سے ہم کیوں خوف زدہ ہیں؟ بچوں سے بات کرتے ہیں، گھریلو معاملات کو دیکھ لیں، جب بات کرتے کیوں ہمارے الفاظ نہیں، ہمارے پاس دلیل نہیں ہے. جو ہم سے الٹی کے وہ پوچھے ممی آپ اس کو روک رہے ہیں، باقی سارے تو کر رہے ہیں، کیا دلیل ہے اس کی؟ میں اس کو فوراً پرووائڈ کرتی ہوں. مجھے پتا ہے میں نے اس موضوع پہ بات کرنی ہے تو اس کے لیے دلائل، حدیثیں، سارے ریفرنس میرے پاس ہوں. میری بات نہیں ہے یہ. ڈونٹ ٹیک mom's talking to you. No. میری زبان استعمال کر رہی ہے، یہ اسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے زبان دی ہے کہ میں اپنے نالج کا استعمال کروں، لیکن نالج کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے، یہ اللہ کی کتاب سے ہے، یہ میری کوئی بات نہیں ہے. ہم بچوں کو بھی کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ جا کے کہتے ہیں فلاں ٹیچر نے یہ کہا ہے نا. کئی مدرس میرے پاس آتی ہیں، وہ آ کے کہتی ہیں ممی آنٹی اس طرح کہہ رہی تھی. میں نے کہا پلیز آنٹی نہیں کہہ رہی، یہ جو قرآن میں لکھا ہے نا آنٹی، وہ آپ کو بتا رہی ہیں. جب گھر جا کے کہو تو آپ یہ نہ کہو کہ آنٹی نے یہ بات کہی ہے. پتہ یہ اچھا امپیکٹ نہیں پڑتا کہ آنٹی نے یہ بات کہی ہے. میری کیا اوقات ہے میں کسی کو کوئی اس طرح بات بتاؤں؟ یہ قرآن کی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ جب دوسروں کو بتائیں تو یہ ہاں دلیل دیں کہ قرآن کی بات ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. پھر ترمذی کی حدیث میں آتا ہے ولی کے معنی کے حساب سے کہ ہر نبی کے لیے نبیوں میں کوئی دوست ہوتا ہے، اور ہم انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور ان میں سے میرے باپ اور رب کے خلیل ابراہیم ہیں. پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی جو ابھی ہم پڑھ چکی ہیں انشاءاللہ تعالی. اگلی آیت میں جانے سے پہلے انشاءاللہ تعالی ہم یہاں پہ بریک کر لیں، آپ لوگ نفل پڑھ لیں، تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم آگے جو ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. جی ہم اہل کتاب کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور انہی کی آیات یہ ہیں ساری انہی کے حوالے سے جو ہے آج ہم پڑھیں گے، اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. مین پوائنٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم بہت قیمتی ہو. جو چیز تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، جو تمہارا ایمان ہے یا تمہارے پاس کتاب ہے، وہ عام چیزوں جیسی نہیں ہے. جب ہمارے پاس جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ اتنا ہی سنبھال کے رکھتے ہیں. تو یہ مجھے اور آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی حفاظت کرنی پڑے گی، اس کو سنبھالنا پڑے گا. یہ ایمان جو یا دین جو ہے ایک بنیاد ہے نا ہماری، کہ ہمارے دین کی بنیاد ہے کہ وہ اس کو تمہیں سنبھالنا پڑے گا، وہ ایسے ہی دینی نہیں پڑے گی. دنیا میں کسی بھی چیز کے بارے میں اتنا پروپیگنڈا نہیں ہوتا جتنا کہ اسلام کے بارے میں ہوتا ہے. ہر جگہ پہ اسلامک فوبیا یہ اور وہ، اسلام کے بارے میں ہر جگہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے. اور یہ تو چاہتے ہی نہیں ہے نا کہ ہم اسلام جو ہے وہ پھلے پھولے. ان کی تکبر کا، ان کی ریجیکشن کا یہی تو ذریعہ ہے. وہ چاہ ہی نہیں رہے کہ انسان جو مسلمان جو ہے وہ آگے بڑھیں، ترقی کریں، یہ دنیا کے مناظروں میں آگے نکلیں. نہیں، بلکہ ان کا کام ہے کہ یہ اگر ہم پیچھے ہیں تو یہ بھی پیچھے ہی رہیں، دین میں یہ آگے نہ نکلیں. اور جب جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی زیادہ حفاظت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ قیمتی ہے تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کی حفاظت کرنی پڑے گی. یا پھر یہ کہہ لیں کہ جب ہم نے اللہ کے دین کی بات کرنی ہے اس کے لیے ہمیں کہتے ہیں نا جو دیوار ہوتی ہے، دیکھیں دیوار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دیوار خوبصورت نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اگر اس میں سے ایک ہم اینٹ نکال لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ وہ برا لگتا ہے نا. تو اسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ اگر مسلمان کہیں متحد ہیں اس میں سے ایک بندے کو نکال دو، ایک کو خرید لو، اور باقی جو آپس میں بس اسی طرح ہو جائیں کہ وہ چیز دین کی جو خوبصورتی ہے وہ نظر نہ آئے. آگے جو ہے بتایا جا رہا ہے وَطَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے.
دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں، وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ہمیں گمراہ کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن وہ خود ہی گمراہ ہو رہے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر اسلام کی طاقت جس کو سمجھ آ جاتی ہے تو کتنی مضبوط طاقت ہے. یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ طور پہ کیوں اللہ کی آیات کو جانتے بوجھتے تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق اور باطل کو کیوں خلط ملط کر کے تم جو ہے وہ پیش کر رہے ہو. حق کو غلط کر کے، کیونکہ جو چیز سامنے ہے یا ادھر آدھی ادھوری بات کر رہے ہو، پوری بات نہیں بتا رہے. ایک آیت کا یہاں سے میننگ لے لیا، دوسری بات سے اٹھا لیا. اس وقت وہ کر رہے تھے، آج میں اور ہم بھی کرتے ہیں نا. کسی کے پاس جاؤ، اس نے اپنی آپ کو بتانا یہ ایک آیت ڈالی اور اس کو اپنی کنٹینٹ میں ڈال کے تو آپ تک وہ بات پہنچا دی. ہمیں اب علم ہی نہیں ہے، نالج ہی نہیں ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا بلیو کر لیتے ہیں. لیکن اصل میں جو آیت جس کانٹیکس میں اتری ہوتی ہے اسی کو دیکھ کے سمجھا جائے تو وہ آیت جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہے. اچھا، رکوع 7 سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ تبلیغ کا اصول بتا دیا گیا کہ کامن گراؤنڈ پہ ہم نے بات کرنی ہے. دو گروہ جو ہیں ان کے اندر جو چیز زیادہ آپس میں جس پہ متفق ہوتے ہیں اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے. آیت 64 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مسلم سربراہان کو اسلامی دعوت کے خطوط پر جو ہے دعوت دی گئی. اس پہ اتنی بات نہیں میں نے کی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سربراہان کو بھیجا، آپ نے اسلام کی دعوت پھیلانا شروع کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، سیرہ میں بھی پڑھا ہے ہم نے. سورہ جو ال عمران ہم نے بھی فنش کی ہے، اس کی جب تشریح کی تھی تو اس میں بھی یہ بات ظاہر ہو، ہم کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھ لی تھی کہ کون کون سے سردار جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھی اور اسلام کی دعوت دی تھی. پھر کیا ہے کہ جھگڑا ان باتوں پر جن کا علم ہی نہ ہو. یہ بغیر علم کے ہم جھگڑا کرتے ہیں، ہمیں علم ہوتا نہیں ہے، سنی سنائی بات پہ ہم جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس سے تھوڑا گریز کیا جائے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے، حنیف تھے، وہ اللہ کے لیے یکسو تھے، انہوں نے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، ہر چیز سے پیچھے کر کے وہ اللہ کی طرف ان کا رجوع ہو گیا. اور آج میں نے اپنے لیے بھی یہی لینا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف، ہم نے بھی اپنے آپ کو یکسو کر کے اللہ کی طرف مڑنا ہے اور اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں. کہ اہل کتاب کا یہاں پہ ہمیں نظریہ نظر آ رہا ہے کہ اہل کتاب کی دینی خیانت نظر آ رہی ہے کہ اسلام اپنی حقانیت کی وجہ سے دنیا میں پھیل رہا ہے. اب کیا کرو کہ بظاہری طور پہ منافقت نظر آ رہی ہے نا ان کی، کہ ظاہری طور پہ ہم صبح کو جب بیٹھے ملے تو ان کو کہہ دو کہ ہم مسلمان ہوئے، ہم آپ پہ ایمان لاتی ہیں، کتاب گھر لے کے جاؤ، واپس شام کو آ کے کہہ دو کہ اس میں وہ جو ہم سمجھ رہے تھے اس میں وہ چیز نہیں ہے، اس سے پھر جاؤ. کہ حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ پلٹتا نہیں ہے، کہ اسلام تو اتنی خوبصورت چیز ہے جو اس کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ پھر واپس پلٹنے والا نہیں ہوتا. لیکن تم اس طرح سے کر رہے ہو کہ تمہارے اندر منافقت ہے، تم اس کو لینا ہی نہیں چاہ رہے. یہ ایک سازش تھی، ایک مقصد تھا کہ مسلمان دین سے دور ہو جائیں، لوگ ہمیں دیکھ کر سوچنے پر مجبور ہو جائیں کہ اسلام میں واقعی کوئی ایسی بات ہے کہ لوگ جو ہیں صبح کو اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور شام کو اس سے منحرف ہو رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں، اس سے دور جا رہے ہیں دین سے، کہ یہ دین کو خراب کرنے والی بات تھی. پھر دین اسلام کی حقانیت پر سازش ان کی کیا تھی کہ بالکل اسی طرح اگر دیوار کی، جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اینٹ نکال دو یہ کمزور ہو جائے گی تو گر جائے گی. جب ایک اینٹ نکالو دوسری اینٹ نکالو، ایک کو خرید لو دوسرے کو خرید لو، تیسرا خود ہی گر جائے گا، اس کے اندر وہ پاور اور طاقت ہی نہیں رہے گی. کلاسیں ہم ادھر بیٹھ کے کر رہی ہیں، کلاس کوئی بندہ اٹھتا ہے تو سارے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی کھا رہا ہے تو سارے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، ماحول خراب ہو جاتا ہے نا. تو اسی طرح ان کی بھی سازش تھی کہ ایک کام کو شروع کر دو، کہتے نا جیسے چنڈی کاٹو اور باقی کام خود ہی ہونے دو، تو وہی ان کا کام ہوتا تھا، اسی لیے وہ اس طرح کی سازشیں کر رہے تھے. کسی کے آنے جانے سے دین کو یا اسلام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی کرے یا نہ کرے. جس نے سچے دل سے دین میں جو داخل ہو گیا
وہ داخل ہو گیا، وہ آئے یا نہ آئے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کوئی کسی کی کوئی فیورٹ ہے، کسی کو کوئی پسند کرتا ہے تو کیا کہتا ہے کہ ہاں بھی اس کی وجہ سے کلاس میں آ رہی ہوں، باجی کی وجہ سے میں کلاس میں آ رہی ہوں، جب میری فرینڈ کی وجہ سے میں کلاس میں آ رہی ہوں، تو وہ اتنی دیر ہی رہے گی جتنی دیر فرینڈ ہے، بعد میں اس کو نہیں ہوگا. اگر وہ اللہ کے دین کے لیے آ رہی ہے، قرآن کو سیکھنے کے لیے آ رہی ہے، اس کو نہیں میٹر کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے، کون کروا رہا ہے کون نہیں کر رہا. کیوں؟ کیونکہ اپنی اصلاح کے لیے آ رہی ہے، وہ اللہ کے دین کی میں اپنی آپ کو اصلاح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے آ رہی ہے، اپنے نالج کو اضافے کے لیے آ رہی ہے، تاکہ میرا عمل چینج ہو جائے، میں اللہ کی قربت حاصل کر سکوں، اللہ کے اور قریب جا سکوں. جو کسی کا چہرہ دیکھ کر آتا ہے تو وہ ویسے ہی دین سے نکل جاتا ہے، جیسے آتا ہے ویسے نکل جاتا ہے. آج میں کسی کی وجہ سے آپ کہو کہ میں اس کی وجہ سے مسجد میں آ رہی ہوں، کل وہ نہیں آ رہی تو آپ بھی غائب. اگر بنیاد میری اللہ ہوگا، اگر بنیاد میری قرآن ہوگا تو جو مرضی ہو مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کسی کے آنے سے آپ کو تھوڑی تقویت ملتی ہے، کوئی آسانی ہے، یا کسی کے حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، لیکن وہ انسان جو ہے وہ آپ کو دین میں لانے کا سبب نہ بنے، کوئی اسکالر یا کسی کے بتانے کا طریقہ دین میں آنے کا سبب نہ بنے، بلکہ اس کی بنیاد اللہ سبحانہ تعالیٰ ہو، اس کی بنیاد قرآن ہو. جو اس کے بغیر آئے گا وہ پھر مطلب والی چیز ہی آ جاتی نا، مطلب ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ کا دین بھی خطرے میں پڑ جاتا ہے. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِهِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ واسع علیم. اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسا تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ یہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے. آپ کہہ دیجئے تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، چاہے اسے دے. اللہ تعالیٰ وسعت والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. کہ اللہ سے فضل مانگے، ہم نے لوگوں سے فضل نہیں مانگنا، لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے، اللہ تعالیٰ سے فضل مانگنا ہے. اللہ وسعت والا ہے، اللہ علم والا ہے، اللہ رحمت والا ہے، اللہ ہی فضل دینے والا ہے. اگر دوسروں کی طرف دیکھوں گی تو پھر وہی ہوگا، وقتی فائدہ، بعد میں کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا. ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی انسان آپ کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہاں انسان آپ کو حجت تمام کر سکتا ہے، آپ کو وہ پیغام پہنچا سکتا ہے، ماننا نہ ماننا آپ کے اپنے اختیار میں ہے. اللہ کے دین سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جس کے اندر یہ ساری خوبیاں ہوگی، اس کے وسعت کے قلبی ہوگی، جس کے اندر وسعت ہوگی وہ اس کو دین کو لے گا، اس علم کو لے گا، علم حاصل کرنے کا شوق ہوگا، دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا، اور سب سے بڑی بات کہ دوسروں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہوگا. وہ اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہے اور اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے. وہ اپنی طرف نہیں آتا، میری کلاس میں آؤ، یہ میرے ساتھ جڑو، یہ میں نہیں آئی تو کلاس میں نہ جاؤ، ہے نا. کہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے نا فلاں نے درس نہیں دیا تو میرا دل نہیں کر رہا. دس از ناٹ، درس کوئی بھی دے رہا ہو لیکن وہ بات تو اللہ کی کر رہا ہے، تو آپ کو اس سے دلچسپی ہونی چاہیے کہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے. یہ کہ دل میں خوشی ہوتی ہے. ہاں ایک ہوتا ہے نا، ہر ایک اپنا طریقہ ہوتا ہے. جی آپ کو انڈرسٹینڈنگ، وہی نا، وہ بات ہم پہلے بھی کر چکے نا، ہر ایک کا طریقہ ہے. ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بات کر رہا ہے وہی بات کر رہا ہے لیکن وہ آپ کے دل میں نہیں اتر رہی، اور ایک مختصر سی بات کر رہا ہے لیکن وہ آپ کے دل میں اتر رہی ہے. دو ڈفرنٹ، یہ اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز دی ہوئی ہیں. ہاں یہ نہیں کہ میں اس کی وجہ سے کلاس میں جا رہی ہوں، یہ نہ کانسیپٹ، میں اللہ کی بات لینے کے لیے جا رہی ہوں. ہاں اس بندے کئیوں کی زبان میں اللہ نے اثر رکھ دیا ہوتا ہے، تو وہ آپ کو سننے سے دل پہ اثر ہو رہا ہوتا ہے. الحمدللہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی، اس بندے نے اس کا بہترین استعمال کیا. وہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے. نہیں کئی بندہ اپنی طرف سے بہت کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن سامنے بیٹھنے والے کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، تو اس میں بھی اس کا کوئی قصور نہیں، وہ تو اپنی محنت کر رہا ہے. اس میں یہی چیز بتائی جائے، شوق ہوگا، تڑپ ہوگی، اور بتانے والے کو دوسروں کے لیے اس کے دل کے اندر تڑپ ہوگی، اس کے اندر رحم ہوگا، تو سننے والے اس کی بات کو ضرور سنیں گے اور اس کو انجوائے بھی کریں گے، اور ان کے عمل میں وہ چیز اثر کرے گی، ان کے عمل بدلیں گے. وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ
بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ انہیں تو خزانے کا امین بنا دے تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں ایک دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کے سر پر ہی کھڑا رہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں یعنی کہ غیر یہودی جو ہیں کہ حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کرتے ہیں. بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. کیوں نہیں، مواخذہ ہوگا، البتہ جو شخص اپنا قرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے کہ جو اپنا وعدہ پورا کرے، اپنی پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ بھی ان کا ساتھ دے گا. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القیامت ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نہ اس سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کے طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. استغفر اللہ. کہ جو اللہ تعالیٰ کی، اس کا کیا مطلب ہے، اللہ تعالیٰ کی قسموں کو تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالتے ہیں. چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کی قسم کہہ دینا، وہ بات سچی بھی نہیں. عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. جو اللہ تعالیٰ کے کلام میں سے چیزوں کو اٹھاتے ہیں، اٹھا کے ان کو پیسے تھوڑی سی قسم سے، ایسے قرآن میں لکھا ہے، فتوے جو دیتے ہیں، غلط فتوے جو دیتے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. دنیا کو مطلب انسان کو اصل سے دے کے نقل کی طرف لے کے آتی ہے، جو کہ ان کی بات کی جا رہی ہے کہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وہ دنیا کا فائدہ تو حاصل کر رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن آخرت جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا نا یہ آج کل کس کانٹینٹ میں کی جا رہی تھی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا اور اس کو لیا کس طرح گیا ہے نا. کہ کئی دفعہ ہوتا ہے اپنی پسند کا فتویٰ ہم لے کے آ جاتے ہیں کسی کو، بھی اتنے پیسے دے دو، میرا یہ دل ہے اس طرح سے کر دو. کوئی حلال کہہ رہا ہے سود لینا، کوئی کہہ رہا ہے کہ حرام ہے، کوئی کہہ رہا ہے بالکل اس کے قریب نہ جاؤ. جس چیز کی واضح دلائل ہمیں مل جاتی ہیں اس میں تو فتوے لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. فتویٰ بندہ وہاں پہ لیتا ہے جہاں پہ آپ کو کوئی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی. جہاں پہ سمجھ آ رہی ہے تو پھر ہم اسی کو لیں. فلاں اسکالر نے کہا ہے نا کہ تم گھر لے سکتے ہو بے شک سود پہ، ہاں، لیکن اگر یہ گنجائش ہوتی تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بتایا جاتا کہ امت ایک دفعہ، ایک آپ کی امت کا ایک ٹائم ایسا آئے گا اس کی ضرورت ہوگی، اس نے مکان لینی ہے. ہاں، کہیں ایسی وجہ بنتی ہے. دیکھیں کرائے پہ آپ رہ سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ کرایہ دیتے جائیں اگر آپ بائی نہیں کر سکتے. لیکن انفارچونیٹلی بہرحال یہ ڈبیٹ دوسری طرف پہ جا رہی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جو ہے اللہ کی قسموں کو بیچنا، اللہ کے وعدوں کو بیچنا، اور پھر اللہ استغفر اللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انہی کے لیے جو دردناک عذاب جو ہے میں نے تیار کر رکھا ہے. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. یقیناً میں ایسا گروہ بھی ہے جو کتاب پڑھتے ہوئے اپنی زبان مروڑتا ہے تاکہ تم اس کتاب کی عبارت خیال کرو، حالانکہ دراصل وہ کتاب میں نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ دراصل وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. وہ تو دانستہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں. کہ بات کو تروڑ مروڑ کے کہہ دینا قرآن میں یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے. آج کل کے حالات میں کس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو ہمیں یہ بتایا یہ حدیث ہے، فلاں حدیث ہے، یہ فلاں قرآن کا حصہ ہے. قرآن کا حصہ تو کم ہی زیادہ حدیثوں پہ اس طرح کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ فلاں حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. حدیث کا کوئی ریفرنس نہیں ہے، حدیث کی کوئی بک کا ریفرنس نہیں ہے. اتنے لوگوں کو سینڈ کر دو تو آپ کو یہ مل جائے گا، اتنے لوگوں کو سینڈ کر دو تو یہ ہو جائے گا. تو پھر یہ علم کی کمی ہے نا. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا، اس کے لیے ریفرنس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو آپ کا کیا کام بنتا ہے پھر وہاں پہ؟ ڈیلیٹ کر دیں. اس کو ڈیلیٹ کریں نہیں، پہلے جس نے بھیجا ہے نا اس کو پہلے سیدھا کریں، اس کو پوچھے کہ گیو می دا دلیل فار اٹ. آگے سے جواب آئے گا مجھے کسی نے بھیجا تھا تو میں نے ایسے ہی بھیج دیا.
تو پھر اس کو اسی وقت کلیئر کر دیں گے ہاں یہ اس بندے کے پاس نالج ہے اینڈ دا پرسن نوز کہ مجھے نیکسٹ ٹائم اس طرح نہ بھیجنا. اف از ود دا دلیل ٹھیک ہے آئی ول ٹیک اٹ. جب پھر لے کے پھر بھی اس پہ اپنا کرے کہ ہاں بس یہ اتنا ہی, پھر اس کو خود ریسرچ کریں. واقعی بک کا جو ریفرنس دیا جائے کہ ایک دفعہ وہ ریفرنس دے دیتے ہیں, بک کا ریفرنس لکھا ہوتا ہے لیکن حدیث کی بک کو کھولے وہ ریفرنس ہوتا ہی نہیں ادھر. یہ لائمی ہے نا, ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے اور نیچے فلاں حدیث مسلم یہ حدیث کا کوڈ ہے. دیکھیں حدیث کا آپ کو آن لائن اب تو سہولت ہے, آن لائن ڈال کے دیکھیں, اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں آتی تو پھر آپ کو تھوڑا سوچے کہ واقعی یہ پاسبلٹی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ دینے سے کیا ہے اس کا حق ادا ہو جاتا ہے, اس کی دلیل یا اس کے ریسورسز جو ہے وہ صحیح ہیں. وہ تو جھوٹ گھڑیں گے, انہوں نے تو گھڑنے ہی گھڑنے ہیں, مسلمان بھی یہ کام کر رہے ہیں انفارچونیٹلی. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب حکمت اور نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب. کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے, جس کو کتاب کا علم ہے, جس کو حکمت کا علم ہے, یا جس کو نبوت دے دی گئی ہے, اس کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ وہ کہے لوگوں کو کہ میرے بندے بن جاؤ. نبیوں نے بھی کیا کہا تھا, لوگوں نے خود کو ان کو خدا مان لیا یا ان کو اس طرح ماننے لگے, لیکن انہوں نے کیا اللہ کی طرف ہی بلایا. اور یہ بھی یہاں پہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے چھوڑ کر مجھے نہ خدا بناؤ, اللہ ہی رب ہے, میں تو صرف پیغام پہنچا دینے والا ہوں اور پڑھ کر تمہیں سنا دینے والا ہوں, تمہیں ربانیین اللہ کے قریب کرنے والا ہوں تاکہ تم اللہ کے قریب ہو جاؤ. جب کتاب سیکھ جاؤ, کتاب کو سیکھنے کا سبب بھی لوگ اللہ کی قربت کا ذریعہ ہوں گے, لیکن ان لوگوں کو اتنا قربت کا ان کو اتنے اپنے قریب نہیں کرنا. ٹھیک ہے, ان کی وجہ سے پھر تمہاری کتاب پڑھنے کا سبب, جو کتاب جو پڑھا رہا ہے اس کے سبب تم اللہ کی قربت حاصل کر رہے ہو. ٹھیک ہے, اس بندے کا عزت اور احترام ہوتا ہے, اپنے نظر میں آ جاتا ہے ایز اے ٹیچر, لیکن اس کو وہ مقام نہ دو جو کہ رب کا مقام ہے. یہ لوگ بہت عزت اور احترام کرنے لگے, تو عزت احترام ٹیچر کیے بغیر واقعی آپ کے پاس علم نالج نہیں آئے گا, لیکن اس کا ایک مقام ہے, ایک حد ہے, ایک دائرہ ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. پھر آگے کیا ہے, وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا يَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے. کیا وہ تمہاری مسلمان ہونے کے بعد تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ کہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا وہ تم کہ وہ جو تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ کے قریب جاؤ, اللہ کی کتاب کے قریب جاؤ, پھر وہ تمہیں کہے کہ تم مسلمان نہ رہو, تم نعوذ باللہ استغفر اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لو. یہ ممکن ہی نہیں ہے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا. رکوع 8 میں ہم نے کیا سیکھا کہ حق اور باطل کی میزش اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانا یہ یہودیوں کی بدنیتی تھی. ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ آج یہ ہمارے اندر بھی ہے, اور اگر ہے تو ہم کہاں پہ کرتے ہیں, کہاں پہ ہم حق اور باطل کی میزش کرتے ہیں. جہاں ہمارا اپنا فائدہ ہو وہاں پہ ہم کرتے ہیں. حق اور باطل, پہلے یہ سوچے حق اور باطل ہے کیا. سچائی کی بات, باطل جھوٹی بات ہے. فار ایگزامپل آپ یہاں سے سن کے جائیں, آپ جا کے کہہ دیں کہ بات ویسے ہو سکتا ہے قرآن کی ہو, آپ کہہ دیں حدیث میں لکھا ہوا ہے. بات حدیث کی ہو, آپ کہہ دیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے, تو دوسرا مجھ پہ یقین کر لے, میں کلاسوں میں جا رہی ہوں, میں صحیح بات کر رہی ہوں, اس کا ریفرنس صحیح نہ ہونا. اگر جس بات میں آپ شور نہیں ہو, آپ اس کو یہ نہ کہو کہ حدیث کا حصہ یا قرآن کا حصہ ہے, کو میں نے اس طرح پڑھا ہے یا میں نے اس طرح سے سنا ہے. میں خود شور نہیں ہوں لیکن میں نے سنا ہے. اگر آپ نے اس کو ماننا چاہتے ہو تو مان جاؤ, اچھی بات ہوگی تو وہ مان ہی لے گا. اگر مجھے پتا ہے یہ حدیث کی بات ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو پھر میں کہوں حدیث میں لکھا ہے. اگر یہ قرآن کی بات ہے, قرآن میں میں نے پڑھا ہے, کہاں پہ ہے ٹھیک ہے, آپ کو ریفرنس صحیح ایگزیکٹلی نہیں پتا وہ علیحدہ بات, لیکن شور رہے کہ آپ جو بات کریں وہ صحیح ہو. پھر اللہ وسیع نظر ہے, فراغ دست ہے, واسع علیم کا لفظ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
وسیع علم رکھنے والا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ عہد کو پورا کرنا، امانت ادا کرنا، اللہ کا ڈر رکھنا اور تقویٰ، کہ عہد کو کیسے پورا کرنا؟ ہاں جی، پورا کرنا، جو بات کہہ دی تو اسے پھر پورا۔ اوکے، اگر آپ کے پاس امانت رکھائی جائے، وہاں پہ ہوا نا یہودیوں کی کہ ان کو اگر کچھ تو ایسے ہیں جن کے پاس اتنا رکھا جائے تو آپ کو واپس کر دیں، کچھ ایسا ہے ان کے پاس پینی بھی رکھی جائے تو آپ کو واپس کرنے کے روادار نہیں ہے، کیا ہم سے ہیں؟ کوشش تو کرتے ہیں کہ امانت میں خیانت نہ کریں، ٹھیک ہے، جس کا حق ہے ہم اس کو دیں، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے لیکن کہیں نہ کہیں ہم کرتے ہیں نا۔ ہو جاتا ہے بعض دفعہ تو غیر دانستہ طور پہ بھی ہم کر دیتے ہیں، بعض دفعہ ہم تو جان بوجھ کر کرتے ہیں، جان بوجھ کے کسی کا کچھ چھینتے ہیں، اسے قبضہ کرتے ہیں، اس پہ ہاں زمین ہوگی، پراپرٹی ہوگی، ہاں مال ہو گیا، یہ تو آج کل ہمیں بہت عام ہے نا، یہ ہمارے گھروں کی کہانی ہے۔ ہاں گھروں کی کہانی ہے، ہم کرتے ہیں، ہاں بیٹیوں کا حصہ نہیں ہم دیتے۔ میری بیٹی کل ہی مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ویسے ہم بات کر رہے تھے تو میں کہہ رہی تھی کہ امی جب تم مر جاؤ گی تمہارا گولڈ کس کو ملے گا، ایسی باتیں کر رہے تھے۔ میں نے کہا تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں بھی دوں گی لیکن میں بیٹوں کو بھی دوں گی، کیونکہ اسلامی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو مرد کو 2 حصے اور عورت کو 1۔ کہتی ہے یہ فیئر تو نہیں ہے، میں نے کہا نہیں یہ قرآن میں لکھا ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو کہتی ہے مجھے تو نہیں، آپ بھی دو گے، لڑکے تو خود بھی کما لیتے ہیں، وہ تو بنا لیتے ہیں، تو ہم کی تم مجھے کیوں نہیں دو گی، انہیں کیوں دو گی، مجھ سے بحث کی۔ لیکن دیکھیے نا یہاں پہ بھی اب تھوڑی سی کریکشن کی ضرورت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم بعد میں بات اس پہ کریں گے، میں آپ کو ایکسپلین کر دوں گی، لیکن ہے نا ہم کئی جگہوں پہ ظلم کرتے ہیں، جان بوجھ سے کرتے ہیں، کئی جگہوں پہ ہم امانت میں خیانت کرتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں نہ ڈرتے، جب اللہ کا ڈر ہوگا تو ان ساری چیزوں کو ہم کنسیڈر کریں گے نا، ہم دیکھیں گے۔ پھر کیا ہے، عہد کو پورا کرنا، امانت ادا کرنا، اللہ کا ڈر اور تقویٰ، عہد کو پورا نہ کرنے والوں کی 5 سزائیں بتا دی گئی کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، قیامت میں اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، نہ انہیں اپنا دیدار کروائے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، دنیا میں وقتی طور پہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں جو ہے نا کسی کا حق تو نہیں مارتی، یہ تو میرا حق ہے، ہم اس کو نا یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں یہ میرا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے بندے کا حق ہے، ہم دوسرے کو پوچھے تو کہہ رہی اس نے میرا اتنا حق مار لیا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، اور اپنی جگہ پہ میں یہ کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ میرا بھی تو حق ہی تھا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اوپر نیچے ہو رہی ہے نا چیز، تو پھر ایسے ہوتا ہے کہ آپس میں جب کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں برائی تو نہیں کر رہی، میں دیکھیے وہ چگلی کی بات اتنی ہے، ہاں اس کے سامنے کرو گے، اگر میری برائی کر رہے ہو فار ایگزامپل کیا آپ میرے سامنے کرو گے؟ نہیں، اگر میرے سامنے نہیں کر سکتے تو میری پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرنی۔ ہاں ہاں، کس کو دلیل دے رہے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دلیل دے رہے ہوتے ہیں نا کہ میں تو صحیح بات ہی کر رہی ہوں، اس کے اندر یہ بات ہے، کیا تمہارے اندر اتنی جرت ہے حق بات کو سامنے کرنے کی؟ پھر ہم دوسرے کے سامنے نہیں کریں گے ہمیشہ، دیکھیے وہ قرآن میں بھی آتا ہے نا اگر کسی کی اصلاح بھی کرنی ہے تو اس کی بات جو ہے اس کے سامنے کرو، ہم اس کے پیچھے کریں گے، میرے اندر برائی ہے آپ میری بات میرے اسٹوڈنٹ سے جا کے کرو، تو اصلاح کی بات تو نہیں نا، یہ تو چگلی ہے، یہ تو انتشار کھلانے والی بات ہے نا، میری ننان کی بات میں جا کے جٹھانی کو بتا رہی ہوں، کیا جٹھانی نے اس کی اصلاح کرنی ہے؟ رشتانی مجھ سے کروانے ہیں، میری نیکیاں مجھ سے کم کروا رہا ہے، کہ اگر میں اس کو ننان کو جا کے بتاؤں گی، اپنی نند کو بتاؤں گی تو وہ اپنی اصلاح کرے گی نا، جس کے اندر خامی ہے اسی کو بتائی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے، دوسرا بندہ اس کی اصلاح تو نہیں کرے گا، نہ ہی وہ اس کی بات سنے گی، جو آپ کو اگر ہمت نہیں ہے تو دوسرا آپ کو لگتا ہے اس کو جا کے بتائے گا، ہاں اگر آپ کے خلاف کرنے کے لیے بتانا ہو تو وہ کرے گا، کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا، ہاں اس کو ٹویسٹ کر کے اور نمک مرچ مسالے اوپر لگا کے، کہ گناہوں سے پاک کرے گا، دکھ دینے والی سزائیں دے گا، استغفر اللہ، نہ گناہوں سے بندہ پاک ہوگا، نہ اللہ کا دیدار ہوگا، نہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کو کوئی آخرت میں کوئی حصہ، کسی بھی اچھائی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے بات بھی کرنا پسند نہیں کریں گے، اور ہم ان چیزوں کو بہت لائٹ لیتے ہیں، وقتی طور پہ چلو فائدے اٹھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے، جھوٹی قسمیں، جھوٹی باتیں، الفاظ کو تروڑ مروڑ کر اپنے نفس کی مرضی کے معنی پہنا دینا، کہ جو میرا دل کر رہا ہے میں ویسا کر لوں، اور اس کی دلیل جو ہے قرآن اور سنت سے جوڑ دوں بلا وجہ ہی، اور سننے والے کو پتہ ہے نا اس کو قرآن اور دین کا علم ہی نہیں ہے تو اس کو بتا دوں،
ہم نے کون کون سے موقع پہ ایسے کرتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور جھوٹی دلیلیں دے کے اس کو تروڑ مروڑ کے قرآن کا حصہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. ادھر اپنا فائدہ تو اب ہم نے کر لیا نا، فائدہ ہو گیا. اب فائدے کے لیے کہاں کہاں پہ کرتے ہیں، تھوڑا ہمیں اینالائز ہو جائے، ہم دیکھ لیں اپنے آپ کو کہ جب نیکسٹ ٹائم میں نے ایسی بات کرنی ہے تو پھر وہاں پہ میں نے نہیں کرنا. کسی کو کسی بات کا یقین دلانے کے لیے، کسی کے اندر اپنے احساس سے نا اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے قسمیں اس نے ایسے کہا تھا بلا وجہ ہی. خاص طور پہ دو فیملی ہو یا ویسے بھی نا بات کرتے ہیں تو کیا جاتی ہے نہیں، وہ لکھا ہوا ہے پر اب مجھے اتنا پتہ نہیں ہے، اگر میں نے کہہ دیا پھر بھی اللہ تعالیٰ ہر چیز واضح طور پہ بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں جب بات بتاتے ہیں نا تو اتنا ذہن میں اس طرح کا سبق آیا ہوا نہیں، یعنی کہ چھوٹی سی کہہ دینا ہو سکتا ہے وہ مجھے تو میں کہہ رہی ہوں پر اگلے کو نقصان پہنچ جائے. یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہاں جی چولی بھی ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہم میرے آپ کے ساتھ زیادہ بن رہی ہے تو آپ کو میں دوسرے کی بات کر کے قسمیں اس نے ایسے کہا تھا، اختلاف پیدا کر دیا، میں تو بیچ میں سے نکل جاؤں گی. وہ یقین کر لیتا ہے اور بغیر سنی سنائی بات میں ہم یقین کر کے ایک بات کہاں سے کہاں پہنچتی ہے، جب اس کی باٹم میں پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے قصور اسی کا تھا جس نے بتایا، باقی ہماری تو آپس میں کوئی بات ہی نہیں تھی. زیادہ تر لڑائیاں بھی اس کی وجہ سے، ہاں زیادہ تر بغیر سوچے سمجھے ہوتی نہیں ہے، جو تیسرا ہوتا ہے اس نے زیادہ کر دیا. ہاں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا میں نا کسی کو بتا دوں بات، قسم کسی کو بتانا نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ پہ ٹرسٹ کر رہی ہوں، ہم نے پہلے اس کو الرٹ کر دیا یہ بات بتانے والی ہے. اس کے اندر شیطان پہلے الرٹ ہو گیا کہ یہ بات جو ہے دوسروں کو بتانی ہے. اب آپ نے دیکھیے ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں، یہ نہیں کہ نہیں پائے جاتے، لیکن اس کی بنیاد پر ہم کسی قوم کو برا یا اچھا نہیں کہہ سکتے. ہر قوم میں، ہم مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، یہودیوں میں، دوسرے باقی انگلیاں ایک جیسی تو نہیں نہ ہوتی. لیکن یہ ہے کہ ان کی اجتماعیت جو ہے یا اجتماعی رنگ دیکھا جائے گا جس میں ہاں کہ جو اثر ہمارے اوپر ڈال رہا ہے، ان کا جو اثر کتنا انفلوئنس ہمیں کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو انفلوئنس کر رہا ہے. ہم جو اچھی بات ہے نا ہم ان سے وہ نہیں لیں گے، ہم نے بری باتیں ان سے لینی ہے نا. فار ایگزامپل ہم بینک میں جاتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کیوں آف ہونا ہے، وہ ان کا رول بنایا ہوا ہم نے کرنا ہے. جہاں پہ آپ کو نظر آ جائے اپنی شاپ میں جائیں گے تو آپ کہیں گے میرا ہی حق پہلے ہے، فوراً سے ہم بدل جاتے ہیں ہے نا. ایسا کرتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ بحثیت مجموعی ان کا رخ گمراہی کی طرف ہے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اور اگر بحثیت مجموعی ان کا رخ خیر کی طرف ہے تو بہتری کی طرف لے کے جائے گا، وہ آپ کو اجتماعیت کی طرف لے کے جائے گا. وہ آپ پھر اجتماعیت پہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، وہ آپ کو نیکیوں کی طرف بڑھنے میں ہمت کر دے گا ہے نا. لیکن جب بھی میں کسی سے بات کروں گی، کسی سے کوئی معاملہ کرنے کی کوشش کروں گی تو میں پہلے یہ دیکھوں گی کہ ان کے عقائد کیا ہیں، ان کے نظریات کیا ہیں، وہ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ اہل کتاب ہیں، ان کی کئی باتیں ہم سے ملتی جلتی ہیں، لیکن ہر بات کو تو نہیں کہا گیا کہ ان کو فالو کرنا ہے، ہر بات پہ ان کو فالو کرنا ہے. کہیں میں فالو کروں گی، کہیں نہیں کروں گی. جس بات کا حکم دیا گیا میں وہی کروں گی، اور جس بات سے مجھے منع کیا گیا میں اس سے رکوں گی. یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے منع فرما دیا اور میں کہوں کہ نہیں ہم چلیں گے. لیکن آج انفارچونیٹلی ہم یہ کر رہے ہیں نا، انہی کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بس ہمیں ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتاب اور حکمت کا علم رکھنے والوں کا رویہ، یہ ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ یہ کبھی نہ کہے کہ میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ کے بندے بنو، اس کی فرمانبرداری کرو. یہ پرکھ ہے، یہ چیک ہے. جب آپ کسی کے بھی کلاس میں جائیں، کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی بھی اجتماعیت میں جائیں، کہیں بھی جائیں، جو بھی آپ کو کہے کہ ہمارے ساتھ جڑ جاؤ ہے نا. فار ایگزامپل آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو اچھا یہ ابھی شروع میں جیسے بات ہے یہ تو سیلفی ہیں، اچھا ہاں وہ کام تو ہمارے جیسے ہی کرتے ہیں لیکن نا ان کے اندر یہ خرابی ہے. ہم خرابیاں بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے. کوئی بھی مسجد میں، کوئی سی بھی مسجد میں وہ قرآن کی کلاس کروا رہی ہیں تو اس کا مطلب وہ بھی آپ کو قرآن سے جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے نا. کون سی مسجد ہے نیور مائنڈ. آپ جب قرآن سے جڑیں گے آپ کا شعور اس لیول کا آ جائے گا کہ آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ چلنا خود ہی چل جائے. دیکھیے تو قرآن خود ہی چھانٹ دیتا ہے کون سلفی ہے، کون سنی ہے، کون وہابی ہے، کون شیعہ ہے اور کون کیسا ہے.
ہمیں علیحدہ سے اس پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر قرآن سے کوئی جڑ جائے گا تو اس کی صفائی یہ قرآن خود ہی کر دیتا ہے. آہستہ آہستہ ساری چیزیں نکلتی آ رہی ہیں نا ہماری بھی، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں، یہ ایسے کرنا ہے، بتائے جا رہے ہیں طریقے کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے. پھر تبلیغ دین کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ربانیین، کہ اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے. میں نے کسی کو بھی اپنے مفاد کے لیے استعمال نہیں کرنا، کسی کو بھی میں نے یہ نہیں کہنا کہ میرے ساتھ جڑو، میں جو بات کر رہی ہوں وہ صحیح بات ہے، دوسرے جو بات کر رہے ہیں وہ غلط بات ہے، بلکہ آپ نے اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے، اللہ کے ساتھ ان کے قربت کو اور بڑھانا ہے. اور قرآن کے ساتھ جب بندہ جڑ جائے گا تو انشاءاللہ اللہ کی قربت کا وہ ذریعہ بھی بن جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی اور عمل کے لیے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. دیکھیں نالج آج کل بہت پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، آپ نالج دیکھ رہے ہیں، لیکن فائدہ اسی نالج سے ہوگا جو کہ میرے عمل میں آ جائے گا. اگر میری عمل میں نہیں نہ آئے گا تو وہ قیامت والے دن میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا وہ علم. یہاں پہ لفظ جو ہے نا امیین، امیین کیا ہے کہ یہ لفظ ماں سے بنا ہے. جسے ایک انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس سے کوئی علم نہیں ہوتا، ایسے ہی وہ لوگ جن کو کوئی علم حاصل نہیں ہوتا وہ امی کہلائے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تو اس میں بھی یہی تھا نا کہ ہم امی تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ علم دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے امی ہی تھے. کہ کافر کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں پر ان کی تعریف کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کا قبول ہونا اس چیز کی بنیاد ہے، اس کی تعریف کرنا، اس چیز کو مان جانا. کسی بھی عمل کا قبول ہونا یہ ہے کہ ہم دل سے اس چیز کی تصدیق کریں. لا الہ الا اللہ، جب ہم لا الہ الا اللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ عمل قبول نہیں ہوگا. بنیاد یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں نا، 4-5 دن ہو گئے ہم یہی کر رہے ہیں کہ توحید توحید توحید. جب تک وہ عمل میں اس چیز کی تصدیق نہیں کروں گی، لا الہ الا اللہ نہیں کہوں گی، محمد رسول اللہ نہیں کہوں گی، میرا کوئی عمل کامیابی نہیں ہے. کوئی جتنا مرضی بھی ہم پڑھ لیں، لکھ لیں، بلندیوں کے مقام پہ پہنچ جائیں، ہم جتنی مرضی چیریٹیز کر لیں، وہ فائدہ نہیں دینے والی. وہ تبھی ہوگا اگر اس کی بنیاد، اس کا سیڈ بہتر ہوگا، صحیح ہوگا، تو ہی مجھے فائدہ ہوگا، ورنہ وہ مجھے فائدہ نہیں دینے والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے نا کہ وہ شخص بھی مغضوب ہوگا، مبرہ ہوگا کہ جو اپنے والدین سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ان کی خدمت کرنے کی بجائے ان کے ساتھ احسان کرنے کی بجائے ان سے نفرت کرتا ہے. فرمایا وہ شخص بھی مغضوب ہے جو اپنی اولاد سے نفرت کرتا ہے، ان کو مطلوبہ شفقت اور محبت مہیا نہیں کرتا. اور تیسرا آدمی وہ ہے کہ جو انعام علیہ قوم، اس کی قوم نے اس پر احسان کیا مگر وہ ان کی نہ شکری اور نہ قدری کرتا ہے. ہم آج کل کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی تو یہ کر رہے ہیں، انہیں کا کھاتے ہیں، انہیں کا پیتے ہیں، انہیں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ انسانیت کے خلاف ہے نا. آپ کسی کو دیکھو، لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ لے لیتے ہیں یا لون لے لیتے ہیں اور پاکستان چلے جاتے ہیں. کیا کہ یہ تو غیر مسلم ہے نا، غلط جو بینیفٹ ان کو اپلائی کرتے ہیں. کیا ان سے کھاؤ کہ یہ نان مسلم قوم ہے، ان کو نہیں کوئی فرق پڑتا، لیکن آپ کے ایمان کو تو فرق پڑ رہا ہے نا. اگر میرے اندر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر یہ چیز جو ہے نا مجھے آخرت میں استغفر اللہ میرے لیے نجات کا سبب نہیں ہوگا. ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے. پہلا وہ شخص جو دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتا ہے، پھر یا تو فتح تک پہنچ جاتا ہے یا پھر شہید ہو جاتا ہے. دوسرا وہ محبوب آدمی ہوتا ہے جو کسی قافلے میں شامل ہو کر سفر پر جاتا ہے، پڑاؤ کے مقام پر قافلے والے سو جاتے ہیں اور وہ اللہ کی حضور کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے اپنی مناجات کرتا ہے، اور پھر جب نماز فجر کا وقت ہو جاتا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بیدار کرتا ہے. فرمایا تیسرا محبوب خدا وہ شخص ہے جو پڑوسی کی تکلیف پر صبر کرتا ہے یہاں تک کہ اسے موت آ جائے، وہاں سے علیحدگی اختیار کرے. ان اقسام کے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے. کہ محبت، ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، میرا دین کے عمل جو ہوں گے نا، جو دین مجھے سکھا رہا ہے میری عملی زندگی میں آئے گا، تو پھر وہ ہر ایک انسان کے لیے وہ فائدہ مند بن جائے گا انسان. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے اپنی ہی فکر ہوگی، مجھے دوسروں کی فکر نہیں ہوگی. میں پھر دوسروں کو، وہ نان مسلم ہو یا نہ ہو، مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا. میں تو مسلمان ہوں، میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں، میں تو امت کہلانے والا ہوں نا، جس کا ہم ہر وقت کہتے ہیں، گن گا رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب کیا تھا ایک امت سے، ایک امت کے لوگوں سے؟ کیا وہ سکھا کے گئے ہمیں؟ اگر وہ ہماری عملی زندگی میں نہیں ہوگا تو ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھانے والے. پھر پڑھو، پڑھاؤ، سیکھو، سکھاؤ اور تربیت لینا اور دینا. یہ سارے کام پہلے ہم نے پڑھنا بھی ہے،
پڑھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے، اور اس کے ساتھ تربیت کا جو عمل ہے وہ جاری رہے۔ اگر ہم پڑھ لکھ گئے اور ہم نے پڑھایا نہیں یا سکھایا نہیں تو وہ بس میرے تک ہی محدود رہے گا، ہمیں دوسروں کو فائدہ دینے والا نہیں ہوگا۔ قرآن پاک میں کیا آتا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے شجرہ طیبہ کی طرح ہوتا ہے، کھجور کے درخت سے اس کو مثال دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جتنا اوپر ہوتے ہیں اتنے وہ جڑوں زمین کے اندر ہوتا ہے، اور دیکھیے وہ سدا بہار پھل دیتا ہے، وہ کبھی اس کے اوپر خزاں نہیں آتی، وہ ہمیشہ ہرا رہتا ہے۔ تو ایک مومن جو ہے اس کا جو پھل ہوتا ہے وہ میٹھا ہوتا ہے، سویٹ ہوتا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اس کے اور کئی فائدے جو ہیں وہ گنا دیے گئے کہ ایک مومن ہونا ہے، ایک درخت کی طرح بننا ہے، دوسروں کو سایہ فراہم کرنا ہے، دوسروں کو فائدہ دینا ہے، اپنے آپ کو میں نے فائدہ دینا ہے، دوسروں کو فائدہ دینے والا بننا ہے۔ سیکھوں گی سکھاؤں گی تو دوسروں کو فائدہ دوں گی نا، اگر میں سیکھوں سکھاؤں گی تو میں دوسروں کو فائدہ نہیں دے سکتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے اور ہمیں اس قرآن سے بہترین لینے والوں میں فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے ہم اگلے 2 رکوع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آیت 81 سے باذن اللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم آمین اللہم آمین۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم آمين۔